اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ صلوات بھیجئے محمد علیہ آپ سے درخواست کروں گا مرحوم سید جعفر حسین زیدی، مرحوم سید سبط جعفر زیدی، مرحوم سید علی جعفر زیدی اور مرحومہ آبرو زیدی اور اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین اور حاضرین، آپ کے تمام مرحومین مومن و مومنات اور خاص طور پر شہدائے ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ مجلس کے اختتام پہ وہ کیفیت ہو نہ ہو بہرحال کچھ نہیں پتہ چلتا، اس لیے پہلے ہی دعا کرا دیتا ہوں۔ کچھ مریضوں کے لیے جہاں بھی کہیں کوئی کسی کا مریض ہے مومن یا مومنہ، خاص طور پر میری ایک عزیز بچی کے لیے ذہن میں رکھ کے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ان سب مریضوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد۔ کچھ لوگوں نے خاص دعاؤں کے لیے کہا ہے، کسی نے ترقی کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، کسی نے اور روزگار کے لیے دعا کے لیے کہا ہے۔ بار الہ ان سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے بحق محمد و آل محمد۔ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ اور وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے ہیں اللہ کیا ذکر کرتے ہیں، یہ آیت کا آغاز ہے سورہ آل عمران 191ویں آیت۔ عبادت میں مشغول رہتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، صرف ذکر نہیں کرتے بلکہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ایک ہے محض عابد اور ایک اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے غور و فکر کرنے والا بھی ہے۔ عبادت بھی کرتے ہیں، اس عبادت کے دوران یہ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو نماز اور دوسری طرف اشارہ ہے وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کروٹیں لیتے ہیں، یعنی عبادت محدود نہیں ہے کہ انسان مخصوص انداز میں اس کو ادا کرے۔ آج اس پہ بات کریں گے کہ انسان کی زندگی کا ہر پل عبادت بن سکتا ہے، مگر کیسے ابھی بتا دیتے ہیں۔ ہر پل کیوں؟ اب یہ تو ارشاد رب العزت ہے نا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، خلق ہی نہیں کیا مگر سوائے اس کے کہ عبادت کیے جاؤ۔ کیسے کر سکتے ہیں کہ آدمی ہر وقت عبادت؟ خلقت کا مقصد تو یہی بتایا گیا نا کہ ہم نے عبادت کے لیے خلق کیا، کیسے کر سکتے ہیں ہر وقت عبادت؟ بال بچے بھی ہیں، گھر بھی چلانا ہے، کام کاج پہ بھی جانا ہے، سب جانا ہے نا؟ نہیں، ہر چیز عبادت ہے، مگر پہلے دوسرا حصہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف عبادت میں مشغول نہیں رہتے۔ صرف عبادت میں مشغول رہیں گے تو کیا کریں گے؟ بیابان میں نکل جائیں گے، صحرا میں چلے جائیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا نا کچھ کہ کرنا کیا ہے، کیوں یہ دنیا بن گئی، کیوں میں آ گیا، کہاں سے آ گیا، کہاں چلا جاؤں گا۔ یہ سوالات دو طرح کے انسانوں کو پیدا کرتے ہیں۔ ایک کیا کرے گا؟ بیابانوں میں نکل جائے گا، دنیا میں اس کا بھی دل نہیں لگ رہا، دنیا میں اس کا بھی دل نہیں لگ رہا۔ جیسے گوتم بدھ جیسے کردار ہے، جیسے اور صوفیاء کرام جو زمانے قدیم میں گزرے، عبادت ہی انہیں وہاں لے گئی، جنگلوں میں لے گئی، بیابانوں میں لے گئی، پہاڑوں میں لے گئی، عبادت کے کار میں رہے، وہاں عبادت کرو۔ کیوں؟ دنیا سے ان کا دل ہٹ گیا، روحانیت کا شکار ہو گئے۔ کیا بن گئے؟ روحانی بن گئے، روحانیت کا شکار ہو گئے، اس طرف چلے گئے۔ شادی سے کوئی واسطہ نہیں، بچوں سے کوئی واسطہ نہیں، کام کاج سے کوئی واسطہ نہیں، بس اللہ اللہ، کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان کی۔ اور اسی سوال کو لیے وہ دنیا سے چلے گئے کہ کریں کیا آخر، کہاں جائیں؟ ایک عبادت کا اثر یہ ہے۔ ایک عبادت کا اثر کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر اس دوسری طرف توجہ دے دے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ جس نے عبادت کے ساتھ غور و فکر سے کام لیا، سوچا کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، جب ان چیزوں کو ڈھونڈے گا تو وہ کیا بنے گا؟ وہ بنے گا عارف۔ ہمیشہ میں اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ مکس نہ کریں کبھی بھی عرفا اور صوفیہ کو۔
صوفیہ الگ ہیں، عرفاء الگ ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ مولائے عارفان، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک بڑے مشکل مرحلے سے نکالیں گے آپ کو. آج ساتھ دیجئے گا ہمارا. ہمہ جہت پہلو شخصیت ہے، یعنی ایک بڑی جسارت کر رہا ہوں، وضاحت بھی کر دوں گا. آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کر دوں کہ جتنے بھی کمالات کہ جن کا اظہار مشیت الہی کے تحت رسولوں سے نہیں ہو سکتا تھا، ان کمالات کا اظہار بھی علی کی ذات کے ذریعے سے کیا گیا. دیکھیے میرے جملے کو ذہن میں رکھیے گا. کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے انبیاء سے، پیغمبر، خیر انبیاء سے تو مرتبہ بلند ہے مولا کا، پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند نہیں ہے. اور یہ ہمیشہ میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں، یاد رکھیے گا، یہی عقیدہ ہے تشیع کا. پہلے محمد ہے، بعد میں علی ہے. اگر کسی نے اس سے ہٹنے کی کوشش کی تو پھر اس کو مولا خود ہی نپٹیں گے. یہ یاد رکھیے گا، یہ عقیدہ ہے ہمارا. اس عقیدے سے روگردانی دائرہ ایمان سے باہر نکلنے کا سبب بن جائے گی. پہلے محمد ہے. جو علی کہہ رہا ہے میں وہ مانوں یا کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے آدمی کی بات مانوں؟ کس کی مانوں؟ جو میرا مولا فرمائے گا وہی مانوں گا نا. تو میرا مولا کیا فرماتا ہے؟ پہلے محمد ہے، بعد میں ہوں. ابھی اقوال پیش کرتا جاؤں گا، لیکن مقدمہ بنا رہا ہوں نا، ابھی تو تمہید بنا رہا ہوں. جو کچھ بھی ہے علی کی ذات بعد از پیغمبر ہے، پہلے پیغمبر. کیوں بھائی؟ دیکھیں سیدھی سی بات یہ ہے کہ جناب موسیٰ نے مانگا تھا، تفصیل سے پڑھ چکا ہوں، اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ذہنی ہم آہنگی ہو جائے میری اور آپ کی. جناب موسیٰ نے مانگا تھا، کس طرح مانگا تھا؟ پروردگار وجلی وزیرا من اہلی ہارون اخی، میرے گھر سے ہو، میرے خاندان سے ہو، میرا بھائی ہارون ہو. خالی اخی کہہ دیتے نہیں، نام بھی لیا. دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی نا. اپنے گھر سے مانگا، اپنا بھائی مانگا، ہارون مانگا، اللہ نے دے دیا. جو مانگا اللہ نے دے دیا. رسول نے کب کہا کہ مجھے میرا بھائی دے؟ علی نام ہو، میرے گھر سے ہو. رسول نے تو سب کہا ہی نہیں. رسول نے تو دعا کی وجعل لی من لدن کا سلطانا نصیرا، جو بھی دے اپنے گھر سے دے. اب سمجھ میں آئی؟ رسول نے کہیں بھی نہیں کہا کہ میرے گھر سے ہو، میرا بھائی ہو، اس کا نام علی ہو، نہیں. اب جناب موسیٰ کی دعا تھی محدود، تو لہذا جناب ہارون کی مدد بھی محدود. جناب موسیٰ کی دعا ہے محدود، میرے گھر سے ہو، میرا بھائی ہو، ہارون ہو. تو جہاں تک جناب ہارون میں طاقت تھی دفاع کیا. جناب ہارون کے بعد ان کے صاحبزادوں جناب شبر اور شبیر جو وسیع بنے، انہی نے دفاع کیا. اس کے بعد وہی تحریف ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دین بدل گیا، کتاب بدل گئی، کہاں سے کہاں پہنچ گئے لوگ. پہنچے کہ نہیں پہنچے؟ پیغمبر ختم مرتبت نے یہ دعا مانگی ہی نہیں. پیغمبر ختم مرتبت کی دعا یہ ہے کہ اپنے گھر سے دے اور طاقتور مدد کرنے والا. بہت سارے لوگوں نے ترجمے میں ڈنڈی ماری. سلطان النصیرہ کا ترجمہ کیا کیا؟ طاقت اور مدد بھیج. نصیر کا مطلب مدد کب ہے بھائی؟ مدد تو نصر ہے. اذا جاء نصر اللہ، نصر مصدر ہے، نصر کا معنی مدد ہے نا. نصیر تو صفت فاعلی ہے بھائی، اس میں فاعل کا معنی دے رہی ہے. سلطان النصیرہ، طاقتور مدد کرنے والا. اور ترجمہ کیا کر رہے ہیں بھائی لوگ؟ طاقت اور مدد بھیج دے. کیوں؟ یہ مدد والا کہہ دیا تو پھر تو سارا ان کا عقیدہ سر کے بل کھڑا ہو جائے گا. سارا عقیدہ سر کے بل کھڑا ہو جائے. وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، یا تو ہر نبی مدد مانگ رہا ہے اپنے غیر سے، اللہ کے غیر سے مدد نہیں مانگ رہا. جناب موسیٰ نہیں مانگ رہے مدد، مانگی کہ نہیں مانگی مدد؟ پیغمبر کہہ رہے وجعل لی من لدن کا سلطانا، طاقتور مدد کرنے والا. نصیر کا مطلب ہے مدد کرنے والا، ناصر کا مطلب ہے مدد کرنے والا. نصر مصدر ہے، نصر کا معنی اگر ہوتا سلطان النصر تو پھر ہوتا کہ طاقت اور مدد بھیج. مدد تھوڑی مانگی، مدد کرنے والا مانگا. تو وہاں جناب ہارون اور ان کے صاحبزادوں کی جب تک تھی حیات جتنی کوشش کر سکتے تھے کر لی. جناب ہارون تو اپنی زندگی میں آپ نے حال دیکھ لیا تھا کیا کر دیا تھا. قوم نے قتل کرنے پہ راضی ہو گئے، بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. وہ جناب موسیٰ آئے، یہ کیا کیا؟
کہ میں کیا کروں، مجھے خود قتل کر رہے ہیں یہ لوگ. تو جتنی طاقت دیکھی نا، اپنے گھر سے مانگا تھا نا، اپنے گھر سے مانگا، اپنا بھائی مانگا، ہارون مانگا، اللہ نے دے دیا. جو دعا مانگی اللہ نے پوری کر دی، جو کچھ مانگا دے دیا اللہ نے. یہاں تو رسول نے کوئی قید ہی نہیں لگائی، قید نہیں لگی، اپنی بارگاہ سے دینا. تو جب اللہ اپنی بارگاہ سے مدد کرنے والا دے گا تو بھائی اب کاہے کا اعتراض؟ کیوں؟ اب کسی نہ نبی کو آنا ہے، نہ رسول کو آنا ہے، نہ پیغمبر کو آنا ہے، نہ کسی کتاب کو آنا ہے. مدد کرنے والا وہ ہو جو قیامت تک دین کی مدد کرتا رہے. جب پکارو، جہاں پکارو مدد کرے، ہے نا. ایسا انتظام کر کے جائے، اپنے بعد بھی ایسا انتظام کر کے جائے کہ ہر زمانے میں نام اسی لیے تو نہیں لیا، اسی لیے تو نام نہیں لیا کہ قیامت تک وہ مدد کرنے والا کسی نہ کسی شکل میں موجود رہے. ہے کہ نہیں؟ دیکھیں سیدھی سی بات سمجھ میں آ گئی سامنے کی بات. چلیے بات کو آگے بڑھائیں، ایک صلوات عنایت فرمائیے، پھر بات کو لے کر آگے چلیں. بس اسی کی بات کر رہا ہوں، اس مولا عارفان کی جو ہمہ جہت پہلو. اس کے لیے مجھے جملے معترضہ آپ کے سامنے پیش کرنا پڑا کہ وہ کمالات کے مشیت الہی کے تحت حضور میں موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ علی میں جو کمال ہو وہ رسول میں نہ ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول پہلے. اور جب میرا مولا خود فرما دے کہ جو کچھ بھی لیا سب رسول سے لیا، کب لیا، کہاں لیا، اس سوال کو چھوڑ دیجئے. اب کوئی کہے کہ یہاں سیکھا، مجھے نہیں معلوم کہاں سیکھا. خلقت کے وقت سیکھا، مجھے نہیں معلوم کہاں سیکھا. جب سیکھا، جو سیکھا رسول سے سیکھا. جو کچھ بھی میرے پاس ہے سب رسول کا دیا ہوا ہے. بس بات اتنی ہے کہ خدا کا رسول مجھے علم کا ایک باب تعلیم دیتا تھا، میں 1000 دروازے خود کھول لیتا تھا. ہے نا یہی 1000 دروازے کو. کیوں بھئی؟ سیدھی سی بات ہے. آپ میں کتنے لوگ ہیں جو ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں؟ میتھمیٹک بھی پڑھاتے ہوں گے. فارمولہ بتاتا ہے استاد. جیومیٹری میں، الجبرا میں، کیا ہوتا ہے سب میں، جو ہم نے تو اردو میں پڑھا، اصطلاح نہیں یاد، جتنا بھی پڑھا اردو میں پڑھا تو وہ فارمولہ بتا دیتا ہے نا. ایک فارمولہ سکھا دیا، 2 سوال بتا دیے مثال کے طور پہ. اب باقی آپ خود حل کر کے لائیے گھر سے. اب امتحان کے کمرے میں بیٹھ گئے، لو جی استاد نے جو پڑھایا تھا وہ تو سوال ہی نہیں ہے. بھئی استاد نے تو فارمولہ بتایا تھا. اگر فارمولہ جس کو صحیح یاد ہے، سوال کہیں سے بھی آ جائے، فارمولہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. یہ مطلب ہے مولا کائنات کے کہ ضرورت نہیں تھی. ایک باب تعلیم دیتا تھا رسول، مجھے ایک باب تعلیم دیتے تھے، 1000 باب میں خود ہی کھول لیتا تھا. فارمولے دیے جا رہے تھے نا بھائی. یہ دنیا میں اس کی مثال یہ ہے مولا کے قول کی کہ بھئی یہ مطلب ہے، بتا دیا، اس کے بعد میں کھول. اب کہاں؟ اس بات کو چھوڑ دیجئے. ایسے ہی ہے. کتنے پہلو حضور کی شخصیت کیسے ہیں جو سامنے نہیں آئے. میدان جنگ، کیا رسول تلوار نہیں چلا سکتے؟ ورنہ نقص آ جائے گا نا رسالت میں، نقص آ جائے گا. جانتے مشیت الہی نہیں، کیوں؟ رحمت للعالمین ہے. مشیت الہی نہیں، تلوار نہیں چلے. شیر نہیں کہہ سکتے خدا کے رسول؟ کہہ سکتے؟ نہیں کہا. کیوں؟ منصب رسالت پر آنچ آ جاتی. پہلے لوگ الزام لگاتے تھے نا معاذ اللہ کے شاعر ہیں. معاذ اللہ دی میں کہا رسول نے تو زندگی میں کوئی شعر ہی نہیں کہا. نہیں کہا نا. لیکن مولا کا دیوان موجود ہے کہ نہیں؟ دیوان امیر المومنین. اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوی العالم الاکبر. سارے راز سے پردہ اٹھا دیا انسان کے مولا نے ایک شعر میں کہ تو سمجھتا ہے کہ تو معمولی سا حیوان ہے، جرثومہ ہے. جرثومہ جو نظر بھی نہیں آتا. اتزعم انک جرم صغیر. جرم کہتے ہیں جراثیم کو. جرم عربی میں جرم یعنی جرثومہ. جس کی یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک معمولی سا جراثیم ہے، تو کیڑا ہے، حیوان ہے. نہیں. وفیک انطوی العالم الاکبر. تو صرف اپنے آپ کو دیکھ لے تو ایک کبیر، ایک عظیم کائنات تیرے اندر چھپی ہوئی. ایک عظیم کائنات تیرے اندر چھپی ہوئی. تفکرون فی خلق السماوات والارض. غور تو کر، اپنے بارے میں غور کر، تجھے پوری کائنات ملے گی. میں نہیں کہہ رہا، میں نے پڑھا ہے. مولوی کہہ دے گا تو مانیں گے بھی نہیں لوگ. علم طب یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کے جسم میں جو باریک باریک رگیں ہیں وہ اتنی ہیں کہ ایک انسان کی رگوں کو اگر باندھا جائے تو یہ پوری کرۂ زمین کے گرد لپٹ جائے گی. یعنی اگر سیدھا کر کے باندھا جائے.
اگر میں نہ بتاتا علم طب کا تو لوگ کہتے ایسے اڑایا کرتے ہیں مولوی اٹاک شٹاک، جو سمجھ میں آ گئی وقت دیا. یہ علم طب کہتا ہے کہ اتنی رگیں ہیں ایک انسان کے جسم میں، ایک کہ اگر ان کو سیدھا باندھا جائے تو کرۂ ارض کو، اب یہ کس بات کی علامت ہے کہ ہم نے تیرے لیے بنایا ہے، تجھ پر حاوی نہیں ہوگی زمین، تو زمین پر حاوی ہو جائے گا. ہم نے تجھے زمین پر حاوی رکھا، اسی لیے ہر شے کو تیرے لیے تسخیر کر دیا، مسخر کر دیا، ہر چیز پر تجھے غلبہ دیا، کسی دوسری چیز نے تجھ پر غلبہ. عام انسان کے جسم میں یہ علامت رکھ دی کہ تجھے زمین پر غلبہ دیا میں نے، اس پورے زمین کی جتنی اندازہ ہے اس کے برابر میں نے تیرے جسم میں رگیں رکھ دی. اب مجھے بتائیے جب عام انسان کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے، یہ قدرت دی ہے، تو جن کے لیے، جن انوار مقدسہ کے لیے وہ کائنات کو خلق کر رہا ہے، اگر وہ اس کائنات میں حق تصرف رکھے تو پھر اعتراض کیسا ہے؟ ابھی بتا دیں گے، دلیل دیے بغیر نہیں جائیں گے، یہ تو دعویٰ ہے ابھی. بس وہ کمالات جو میں نے کہا کہ مشیت الہی کے تحت رسول سے ان کا اظہار نہیں ہونا تھا، وہ کمالات بھی کس میں ظاہر ہوئے؟ مولا کائنات میں. عبادت یکتا، جو بھی میدان ہو، علم کا میدان ہو، محراب ہو، جہاد ہو، ادب ہو، کسی بھی سخاوت ہو، جتنے کمالات علی کی ذات میں یکجا. ہما جہت پہلو شخصیت ہے نا. ہوا کیا کہ جب اس وادی میں اترنا شروع ہوئے لوگ تو کسی نے علی کی عبادت کو دیکھا. سلسلے سب وہی، سلسلے سب علی تک. صوفیاء ہو تو وہی جائیں گے، اولیاء ہو تو وہی جائیں گے، عرفاء ہو تو وہی جائیں گے. جس نے جس ایک پہلو کو پرکھنے کی کوشش کی وہ اسی پہلو کو لے کے چلا. پہلوان تھا تو اس نے اس پہلو کو دیکھا، شجاعت کو دیکھا. اب ان تمام پہلوؤں کا احاطہ کسی ایک انسان کے بس کی تو بات نہیں تھی نا. تمام پہلو، کیونکہ مولا کائنات ایک خود ہے نا، کہ ایک جس کو کہا جاتا ہے کہ جو عجائب کا مظہر ہے. نادی علی میں پڑھتے ہیں نادی علی مظہر اگر انسان جتنا اس وادی میں اترے گا مشکل ہو جائے گی اس کے لیے. تو عرفاء نے دونوں چیزوں کو رکھا. صوفیاء نے عبادی پہلو کو لیا اور چلے گئے، عبادت کو لے کر چلے گئے. جیسے وہ جیم کا لفظ بتایا تھا مولا نے، تو 3 آدمی الگ الگ میدانوں میں چلے گئے. کسی نے جنگل چن لیا، کسی نے جنون چن لیا، اور کسی نے جنگ چن لی. جہاد کی، یعنی جہاد، جنگ سے مراد جہاد، تینوں عربی کے لفظ ہیں. جہاد چن لیا کسی نے. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بس اس طرح لوگوں نے کیا کیا، ایک پہلو کو لے کے گئے، اور جس نے دونوں جنبے، دونوں پہلو پیش نظر رکھے وہ کیا بنا؟ اسے معلوم ہے کہ وہ عبادت کامل عبادت ہی نہیں، کہ اگر انسانیت پر آنچ آ جائے، دین پر آنچ آ جائے، اور وہ اپنے حجرے میں بیٹھا رہے کہ مجھے سوائے اللہ اللہ کرنے کے کوئی کام نہیں، تو نہ اللہ کو سمجھا نہ عبادت کو سمجھا، نہیں سمجھا. لہذا شجاعت، علم، عبادت، علم، یہ تمام چیزیں اکٹھی ہو تو عارف باللہ وہ نہیں ہے. اللہ کا عارف وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چلتا ہے. اور صوفی کون ہے؟ کہ جو اس لائن پہ چلا جاتا ہے. اب لوگ خلط ملط کر دیتے ہیں. جب آیت اللہ جواد عاملی کی بات آ جائے، حسن زادہ عاملی کی بات آ جائے، خمینی مشکن کی بات آ جائے، مطہری کی بات آ جائے، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ عارف ہیں کہ صوفی ہیں. اور صوفی ہوتا تو اتنا بڑا انقلاب کیسے لے آتا؟ بلکہ وہ تو چھوڑ کے کئی جنگلوں میں چلا جاتا. نہیں جانتا ہے نا کہ ذمہ داری ہے کیا. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جانتا ہے کہ یوں ہی نہیں پیدا کیا. مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. اے میرے رب، یہ سمجھ میں آتا ہے ان کو کہ باطل نہیں، عبث نہیں پیدا کیا، کسی وجہ سے پیدا کیا ہے. مگر کب؟ جب عبادت میں شوق اور عشق شامل ہو تو پھر یہ کشف حجاب ہوتے. آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، جس کے لیے ہم نے مقدمہ بنایا کہ شوق اور عشق کا عنصر کیا ہے اس عبادت میں. جن لوگوں کے لیے قرآن مجید میں یہ فرمایا جا رہا ہے وَالَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، کروٹیں لیتے، اٹھتے بیٹھتے. کیسے ایک آدمی ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتا ہے؟ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے کہ کروٹیں لیتے ہیں. قیام، قعود، نماز کا ذکر نہیں محض، یہ تو ایک مجاز ہے، ظاہر ہے. یاد رکھیے یہ ظاہر ہے، اور باطن در باطن در باطن در باطن مطالب ہی مطالب ہیں، مطالب ہی مطالب ہیں. اب یہ تو ظاہر ہے نا کہ قیام اور قعود سے مراد لیتے ہیں لوگ کہ جناب رکوع اور قیام، تو سجدہ کہاں ہے؟ سجدہ کا تو ذکر ہی نہیں ہے. قیام و قعود
بیٹھے ہو یا کھڑے ہو، اور چاہے کروٹیں لینے کی حالت میں ہو، بستر پہ کروٹیں لے رہے، بے چین ہو، اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور سوچتے رہتے ہیں کہ کیوں آیا، کس لیے آیا. شوق، اور یہ جو میں مطلب بیان کر رہا ہوں اس لیے میں علماء کے نام لے دیتا ہوں کہ لوگ مجھے اتنا قابل نہ سمجھیں، میں تو بڑا معمولی سا طالب علم ہوں. آیت اللہ جواد عاملی نے جو مطلب پیش کیا وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میں ان کا بڑا شہدائی ہوں، شہدائی تو اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہوں گے، لیکن ان مطالب کو نکالنا اور سمجھنا یہ بڑا، اس کے لیے بہرحال جگر چاہیے. شوق کیا ہے، عشق کیا ہے؟ اہل بیت کی وادی شوق اور عشق کی وادی ہے. یاد رکھیے، تباہ کر دیتا ہے انسان کو علم اگر اس کے دل میں آتش عشق علی نہ جل رہی ہو. تباہ کر دیتی ہیں یہ کتابیں اگر دل میں آتش عشق حسین روشن نہ ہو. اگر سینہ اندر سے نہیں جل رہا، عشق اہل بیت میں کتابیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی اس کا، تباہ کر دیں گی کتابیں اس کو. کتاب اسی وقت کام آتی ہے. ابھی ہم دیں گے، ابھی مقدمہ اسی لیے بنا رہے کہ وہ دلیلیں پہلے آپ کے پاس لے آئیں کہ مسئلہ ہے کیا. یہ ایسا عشق نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے بس علی علی اور حسین حسین کریں سمجھ رہے ہیں میں بہت بڑا مولایوں. نہیں بابا، یہ سمندر ہے جس کے کوئی انت نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے، نہ اس کا کوئی کنارہ ہے نہ اس کی گہرائی ہے. میں دونوں پہلو اسی لیے لے کے چل رہا ہوں کہ کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ بڑے بڑے بال کر لینے سے، ہر وقت کالے کپڑے پہننے سے، بہت سارے کڑے ڈالنے سے، معذرت کے ساتھ مجھے کوئی خوف نہیں ہے، بہت سارے کڑے ڈالنے سے اور بس علی علی کرتے رہنے سے علی کو پہچان گیا؟ اپنے آپ کو تو پہچانا نہیں، علی کو کہاں سے پہچانے گا؟ اپنے آپ کو تو پہچانا نہیں، علی کو کہاں سے پہچانے گا؟ سنو کیا ہے عشق علی کا سمندر. آیت اللہ جواد عاملی نے جو جملے کہے پہلے وہ کرتا ہوں، پھر اس کے بعد تشریح کروں گا آپ کے سامنے. کسے کہتے ہیں مولائی؟ کہتے ہیں شوق اور عنصر نہ، شوق اور عشق کا عنصر نہ ہو عبادت نہیں ہے، بیکار ہے، فضول ہے. شوق الگ ہے، عشق الگ ہے. پہلا مرحلہ ہے شوق. شوق تو پیدا کر. شوق جس کے پاس ہو اسے کہتے ہیں شائق، شوق رکھنے والا. عشق جس کے پاس ہو اسے کہتے ہیں عاشق. مت ڈرے، میں جس عشق کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کچھ اور ہے، وہ نہیں وہ جو ٹی وی پہ آتا ہے. وہ بچے جوان بڑے خوش ہو رہے ہوں گے چلو آج تو ڈراموں کی باتیں یہاں تک آ گئی ہیں، وہ بیچارے کیا سمجھے، جو دیکھتے ہیں وہی سمجھیں گے. یہی تو میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ ہے کیا چیز. شوق، شائق، عشق سے عاشق، دونوں میں فرق کیا ہے؟ شائق اس وقت تک ہے جب تک چیز نہیں ملے، شوق رکھتا ہے، عبادت کیے جا رہا ہے، شوق، شائق ڈھونڈ رہا ہے، مل جائے مل جائے مل جائے مل جائے. ہوتا ہے نا شوق کہ مجھے یہاں جانے کا شوق ہے، مجھے وہاں جانے کا شوق ہے. عرفا کی زبان میں بتا رہا ہوں، میں نے عرض کر دیا میں تو بڑا معمولی سا طالب علم، میں نے یہ سب اصطلاحیں تو ایسی پڑھتا ہوں تاکہ آپ پہ روب پڑ جائے کہ میں نے 2-4 کتابیں پڑھی، لیکن یہ میرے اساتذہ کا دیا ہوا صدقہ ہے جو مجھے مل رہا ہے. شائق جب تک کچھ نہ ملے، شوق ہے کہ یہ چیز مل جائے، اور جب مل جائے تو عاشق. فرق کیا ہے؟ شائق وہ ہے نہیں ملا لینا چاہتا ہے، عاشق وہ ہے مل گیا چھوڑنا نہیں چاہتا. اب سمجھ میں آ گیا جوانوں کی اس عشق کی بات نہیں کر رہا کہ بوڑھے ہوئے تو سب بھول گئے، کیا مصیبت گلے پڑ گئی. سمجھ گئے آپ؟ یہ عشق مجازی کی باتیں میں نہیں کر رہا، یہ ہے وہ عشق حقیقی. عاشق کون ہے؟ جسے مل گیا چھوڑنا نہیں چاہتا. شائق نہیں ملا پانا چاہتا ہے، تو بس پانی کے چشمے کے تلاش کو کہتے ہیں شائق چشمہ. ڈھونڈ رہا ہے کہاں سے سیراب ہو جاؤں، اور جب چشمہ مل جائے تو عاشق چشمہ، کیونکہ اب سیراب ہونے کے بعد اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا. تو اہل بیت کی وادی کون سی وادی ہے؟ عاشقوں کی وادی ہے. شوق سے شروع ہوگا کہ مل جائے مل جائے مل جائے، اور جب مل جائے تو جان کی قیمت میں بھی چھوڑنا نہیں چاہتا. انہیں کیا معلوم کہ کربلا والے جو مسائل نہیں پڑھ رہا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کربلا والوں کے بارے میں یہ کیا جانے دنیا. انہیں کیا معلوم کہ وہ کس قدر بے چین تھے شہید ہونے کے لیے. کیوں؟ عاشق تھے حسین کے.
زخم ان کے نہیں لگ رہے تھے، زخم قاتلوں کے لگ رہے تھے. یہ جانتے تھے کہ اس میں لذت کیا ہے. یہ ہے عشق حقیقی. سمجھ میں آیا آپ کے؟ ان تکلیفوں میں لذت محسوس کرتا ہے. کیوں؟ محبوب کی خاطر. حسین محبوب ہے، انہیں کیا معلوم اللہ کی معرفت کیا ہے. وہ تو حسین سے محبت کرتے ہیں، وہ تو حسین سے عشق کرتے ہیں. یہ تو قمبر جانتا ہے کہ کتنی لذت مل رہی ہے جب اس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں. یہ تو میسم جانتا ہے کہ اس میں کتنی لذت ہے کہ پہلے ہاتھ کاٹے جائیں، پھر پیر کاٹے جائیں، پھر زبان کاٹی جائے. عام آدمی کو کیا معلوم عشق علی کی وادی کسے کہتے ہیں. یہ ہے عشق علی کی وادی. عاشق ہے پھر چھوڑنا نہیں چاہتا. کہیں مطلب بیان کیا تھا، آج آپ کے فائدے کے لیے بھی مطلب بیان کر دو. یہ قرآن مجید میں یہ لفظ نہیں ہے، اس لیے مولوی گھبراتے. حالانکہ عربی کا لفظ ہے نا عشق، قرآن میں استعمال نہیں ہوا. کہتے ہیں جو لفظ قرآن میں استعمال نہیں ہوا وہ متروک ہے. ایک طبقہ ہے پورا جو کہتا ہے متروک ہے، یہ باتیں نہ کیجئے، یہ حسن عشق یہ سب متروک ہے. اور بابا وہ وادی اور ہے، یہ وادی اور ہے. قرآن میں اس لیے وہ لفظ استعمال نہیں ہوا. بالکل ایسے جیسے رسول نے کبھی شیر نہیں کہا، جیسے رسول نے کبھی تلوار نہیں چلائی. رحمت اللہ العالمین کا منصب ہے نا، اس لیے استعمال نہیں ہوا کہ اگر یہ مادہ عشق آ جاتا قرآن میں، لوگ اس کو دلیل بنا کے عشق مجازی کو جائز قرار دے دیتے. اب عشق مجازی سے مراد ہر قسم کا عشق مجازی نہیں، وہ خاص طرف اشارہ کر رہا ہوں. ورنہ ماں باپ سے عشق، بال بچوں سے عشق، یہ سب ہے. مگر روایات میں یہ لفظ موجود، دونوں لفظ. پہلے آپ کو روایت سناؤں، آسانی سے لے کر چلتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں. اب دیکھیں سوال کرنے والے کیسے کیسے سوال لاتے تھے. سوال کرنے والے نے بس اتنا پوچھا، یہ بتائیے فرزند رسول دین میں محبت ہے؟ اگر وہ کہہ دے ہاں ٹھیک ہے بھائی پوچھ کے آیا ہوں، جیسے مولویوں کو پھنسا دیتے. مولوی سے فتویٰ لے لیا، اپنے مطلب کا لینا ہے نا تو سوال بھی ایسا کرو گھما کے. ہماری یہاں ایک جھگڑا چل رہا ہے 4 پارٹیوں میں، نام نہیں لوں گا، چاروں کے پاس اپنے اپنے مطلب کا فتویٰ موجود ہے ایک ہی مرجے کا. ارے بھائی یہ کیا ہوا؟ پھر ان کو ہم نے تفصیل لکھ کے بھیجی کہ سرکار یہ آپ نے 4 مسئلے کہنے. بھائی مجھے کیا معلوم، اس نے وہ مسئلہ لکھ کے بھیجا اپنے مطلب سے، میں نے اس کا جواب دیا، اس نے وہ مسئلہ، میں نے اس کا جواب دیا. سب نے ایسا ٹیکنیکل طریقے سے، ٹیکنیکل لینگویج، ٹیکنوکریٹس تو ہمارے یہاں بھی بہت ہے نا شیعوں میں، تو ایسی ٹیکنیکل لینگویج استعمال کی کہ وہ سب کا ہاں میں آ گیا. پھر ان کو مجموعاً بھیجا گیا کہ بھائی یہ اصل مسئلہ یہ ہے، اور ان چاروں نے الگ الگ لکھا تھا. اب دیکھیں جو مراجع کے ساتھ کھیل جائیں. اب وہ ایک فتویٰ کا میں اس کو تو مرجع نہیں مانتا، اب اس کو مرجع مان رہا ہے جس کو زندگی میں کبھی بھی نہیں مانا تھا، کیونکہ وہ مطلب کا فتویٰ دے رہا ہے. اپنے مطلب کا فتویٰ دے دیا، اس کے پیچھے چل گیا، تو تماشا بنا لیا. ایسے ہی تماشا بنتا ہے دین کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی تو میرے مطلب کا فتویٰ دے دے گا. اس نے تو امام سے پوچھا محبت کرنا جائز ہے؟ امام نے عجیب جواب دیا. امام فرماتے حل الدین الا الحب، دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ اب دیکھیں کیسا مکمل اور جامع جواب ہے. محبت جائز کا سوال کو چھوڑو، کیا دین محبت کے سوا بھی کچھ ہے؟ یعنی دین کے تو ہر پہلو میں حب ہی حب ہے، محبت ہی محبت ہے. تم کس محبت کی بات کر رہے ہو؟ حل الدین الا الحب، انسانوں کی محبت ہی کے لیے تو دین بھیجا گیا ہے. انسانوں کو ایک دوسرے کا دوست بنانے کے لیے انس، اتنی بار تشریح کر چکا ہوں، انس کا معنی ہی محبت ہے. تمہیں ایک دوسرے سے انس کے لیے پیدا کیا ہے بھائی، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، اس نے تو نہیں پیدا کیا. اب آئیے حدیث لفظ عشق میں بات کر رہا ہوں، آیت میں نہیں مگر روایت میں موجود. اصول کافی میں روایت موجود ہے، بہار میں یہ روایت موجود ہے. افضل الناس من عشق العبادہ، انسانوں میں برترین فرد وہ ہے جو عبادت سے عشق کرتا، عبادت سے عشق کرتا ہے. اب بتائیں گے آپ کو اس کا معنی کیا ہے، تاکہ پہلے ہم نے روایت پیش کر دی. حدیث میں یہ لفظ موجود ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہ موجود ہے. افضل الناس من عشق العبادہ، انسانوں میں افضل ترین وہ ہے جو عبادت سے عشق کرتا ہے. ایک ہوتا ہے عادتاً عبادت کرتا ہے، جب تک نماز نہیں پڑھ لے چین نہیں آتا، اچھا سمجھتے ہیں ہم اس کو بھی.
لیکن نماز پڑھ کے تو اب فارغ ہو گیا، بوجھ اتر گیا، جیسے قرضہ اتر گیا. یہ عاشقوں والی عبادت تھوڑی ہے، یہ تو سوداگروں والی ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، ہے نا. نقصان ہے تو سودا کرو، لیکن ٹھیک ہے عبادت کر رہے ہیں، واجب ادا کر رہے ہیں. ہمیں ظاہر ہے کہ ہم سب عام انسان ہیں نا، گناہ گار، لیکن واجب تو ادا کر رہا ہے نا بھائی. اپنا واجب ادا کرتے رہو، یہ سوچے بغیر کہ یہ میرے پڑھتا ہوں مولانا خیالات بہت آتے ہیں. ارے تو بھائی آتے رہیں تو واجب تو ادا کر دے، نہ کرنے کے گناہ سے تو بچ جا، کیا فرق پڑتا ہے. خیر ویسے بھی کہتے نہیں جب نماز پڑھتا ہوں جب ہی آتے ہیں. اچھا پھر بھی پڑھ، اب راستہ نہیں رہتا پھر بھی پڑھو. شیطانی خیالات ہیں پھر بھی پڑھ، تاکہ نہ پڑھنے کے گناہ سے بچ جا. یہ میں کیسے کہہ دوں کہ نہ پڑھو؟ اچھا بھائی شیطانی خیال ہو، نماز میں آ رہے ہیں تجھے شیطانی خیال سالے سارے، معذرت کا سارے کہنا چاہ رہا تھا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نماز میں ہی سارے خیالات آ رہے ہیں تجھے ہر قسم کے، اور کہیں نہیں ہے. کہتے نہیں اچھے خیالات کہیں اور جگہ آتے ہیں. اب وہ جگہ میں ممبر سے نام نہیں لے سکتا، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. وہاں اس کو آیتیں بھی یاد آتی ہیں، اس کو حدیثیں بھی یاد آتی ہیں. اور جہاں یہ آتا ہے نماز کہ بھائی جو بھی ہے پڑھو، واجب ادا کرو. مگر افضل الناس من اشقل عشق کرتا ہے. طریقہ میں بتا رہا ہوں، مشکل نہیں ہے، طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو اس عبادت کا. یا اللہ جنوبہم جو ہے نا، اس میں بڑی بڑی چیزیں چھپی ہوئی. رات کو تو تنہائی ہے نا، اکیلے ہیں نا، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. شرطیہ کہہ رہا ہوں آپ سے، اتنا اعتماد ہے مجھے اس فارمولے پر. رات کا اتنے جاگتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں سب، آدھا گھنٹہ الگ کر دیجئے. گفتگو کروں گا اپنے معبود سے، اللہ جواب دیتا ہے. تجربہ کر لیجئے. جو گفتگو کریں گے آپ کو لگے گا کہ میرا مالک مجھے جواب دے رہا ہے، میرا مالک مجھ سے باتیں کر رہا ہے. اللہ محبت کرتا ہے، پہلے یہ تو یقین کرو. اس نے خلق کیا ہے. اس محبت کا خالق کون ہے؟ اس دل کا خالق کون ہے؟ ماں باپ کے دل میں اس گوشت کے لوتھڑے کو پالنے کی محبت کس نے ڈالی ہے؟ انسان جبھی تو عشق نہیں کرتا عبادت سے، اس کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ساری محبتوں کا خالق اپنی مخلوق سے کتنی محبت کرتا ہے. کبھی قصص انبیاء سے پڑھ دوں انشاءاللہ، زندگی رہی تو ایبٹ روڈ کیشے میں نے ایسا موضوع رکھا ہے کہ جس میں میں پڑھوں گا وہ باتیں. عذاب ٹالتا رہا اللہ، انبیاء کی دعاؤں کو مؤخر کرتا رہا. جناب ادریس کو بھوکا رکھ کے بتایا. اب تمہیں پتہ چلا جب تمہیں 2 دن کھانا نہیں ملا، تم نے بد دعا کی ہے میری مخلوق کے لیے. 20 سال سے بارش نہیں برسا رہا ہوں تمہاری وجہ سے، کہ میرے بندے کیسے بھوک سے بلک رہے ہیں. یہ ہے اللہ، یہ ہے اللہ. میں نے بنایا ہے، میں نے ان کو بنایا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، نہیں چاہتا عذاب دے. بہانے دیے اللہ نے. چلو یہ کام کر لو، سب معاف کر دوں گا، جاؤ. یہ کہا آؤ تو صحیح نا اس کی بارگاہ میں ایک بار. اس نے محبت کے لیے پیدا کیا. حل الدین الا الحب. معصوم فرماتے محبت کے سوا بھی دین کچھ ہے؟ آؤ تو صحیح، سب دیں گے. اب آئیے. کیا یہ کیسے پیدا ہو عشق؟ میں نے کہا آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، 15 منٹ سے شروع کر دے. خلوص سے چلیے. اور آسان کر دوں، 2 رکعت نماز زیارت وارثہ پڑھ لیجئے، زیارت وارث پڑھ لیجئے، زیارت وارثہ پڑھیے 2 رکعت، بیٹھ جائیے، بس باتیں کرتے رہیے، دعا کرتے رہیے. رقت طاری ہو جائے نا تو سمجھ لو اللہ کے حضور میں ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں. یہاں سے پیدا ہوتا ہے شوق. تھوڑا وقت تو نکال لو نا، کتنی دیر لگے گی؟ آدھے گھنٹے. یہ شوق پیدا ہوتا ہے انسان میں. وہ تاجروں والی نہیں عبادت ہوتی، شوق. میرا اللہ سن رہا ہے، میرا معبود سن رہا ہے، میری بات سن رہا ہے، گفتگو سن رہا ہے، سنتا ہے. اس کو اپنے بندوں کا گریہ بہت پسند ہے. جب اس کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں نا، اللہ کو بہت پسند ہے آپ کا یہ گریہ. خوش ہوتا ہے، فخر و مباحات کرتا ہے. دیکھو میں اس کو کتنی مشکلوں میں ڈال رہا ہوں، کتنے امتحانات لے رہا ہوں، مگر یہ پھر بھی میری بارگاہ میں آ کے شکر ادا کر رہا ہے. یہ اپنی بات میری بارگاہ میں کیا عشق کیا ہے؟ کیوں؟ میں نے وجہ بتا دی نا قرآن میں کیوں متروک ہوا. اس لیے کہ لوگ اس کو ناجائز معنی پہنا کے اپنے مقاصد کے لیے اسی آیت کو استعمال کر سکتے تھے. ارے یہ لفظ نہیں ہے تو پھر وہ ایک ایک ٹکڑا لے کے فرقے بنا دیے لوگوں نے. نکالے کہ نہیں نکالے قرآن مجید سے اپنے مطلب کی باتیں نکال کے پورے پورے فرقے کھڑے کر دی. یہ لفظ یہاں پہ آیا، ایک جگہ آیا، وہ ایک جگہ لفظ کیا آ گیا، مصیبت ہو گئی. تو اب بتائیے یہ لفظ آ جاتا تو کیا ہوتا، یہ لفظ آ جاتا تو کیا ہوتا.
لہذا نہیں روایتوں میں استعمال ہوا. عشق کیا ہے؟ جو ہم نے کہا کہ محبت سے آگے کی منزل ہے، وہ منزل بھی بتائیں گے. عشقہ یا عشقہ مصدر ہے اس کا، یہ ہے ایک بیل کا نام. عرب میں ایک بیل ہوتی ہے، یہاں بھی ہوتی ہے. وہ جس درخت کو لپٹ جائے پھر اسے چھوڑتی نہیں. وہ درخت زرد ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. تو عربی محاورے میں کہتے ہیں کہ اسے عشقہ لگ گیا یا عشقہ، دونوں مصدر میں، پیش سے بھی ہے زیر سے. اسے عشقہ ہو گیا، اسے عشقہ لگ گیا. فارسی میں اس بیل کا نام ہے پیچک، اردو میں اس کا نام ہے امر بیل. دیکھیں نا پیلی پیلی جب لپٹ جائے وہ درخت ختم، نہ چھوڑتی نہیں ہے. بس عشق کیا ہے؟ کسی کی محبت میں اپنے آپ کو گھلا دینا، ختم کر دینا. اپنی ہستی فنا کر دیتا ہے، اپنی ہستی فنا کر دیتا ہے اس کی راہ میں. تو کہتے ہیں ہاں یہ عاشق ہے جس نے اپنے وجود کو گم کر دیا کسی اور وجود کے. اسی لیے عرفا کہتے ہیں کہ حسین کی ذات میں ایسے گم ہو جاؤ جیسے حسین اللہ کی ذات میں گم ہو گیا تھا. مجھے بتائیے کربلا میں جتنے شہید ہیں، نمازیں پڑھی، مناجات کرتے رہے، کیا دعائیں کرتے رہے؟ مائیں کیا دعائیں کرتی رہی؟ کل میرا بچہ حسین پہ قربان ہو جائے. ہر ایک نے قربانی کس کے لیے دی ہے؟ حسین کے لیے. انصار حسینی ہیں. حسین کے لیے کوئی کہے بھئی اللہ کے لیے تو نہیں لڑے، حسین کے لیے لڑے تھے. ارے یہ تو وہ جانتے ہیں نا کہ آج حسین کے لیے لڑنا ہی اللہ کے لیے لڑنا ہے. نہ حسین نے منع کیا کہ بھئی میری محبت میں نہیں اللہ کی. بھئی پتہ ہے اتنا تو اقبال کو بھی پتہ ہے، علامہ اتنا تو اسے بھی پتہ ہے. میں کہہ دیتا ہوں وہ بات کافر ہے، میں کہہ دوں وہ بات قتل کر دو، قتل کر دو. میں کہہ دوں وہ بات گھر جلا دو. علامہ اقبال کہہ دے تو حکیم الامت، علامہ اقبال کہہ دے تو شاعر مشرق. ارے بھئی وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے، وہ بھی اور کیا کہہ رہا ہے؟ بہر حق در خاک کو غلطی دیاست، پس بنا لا الہ کرتی دیاست. اس نے بھی تو وہی کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد بن گیا حسین. بنیاد کہو نا اس کو کافر. میں جب کہہ رہا ہوں کہ بنیاد لا الہ الا اللہ حسین ہے تو مجھ پر فتوے. اقبال کہے حکیم الامت، کہہ نہیں سکتے نا اس کو کچھ. اس کو کیسے کہتے ہیں؟ مصیبت ہو جائے گی ان کی، غدار قرار پائیں گے. کہہ دے شاعر مشرق کو پتہ نہیں کیا کیا فیلسوف ہے، شعر سب کچھ ہے. اس کو القابات بھی اس کے ختم نہیں ہوتے، لمبے لمبے ماشاءاللہ ہیں. اور میں تو ویسے بھی اس کا پتہ ہے بہر حق در خاک کو غلطی دیاست، پس بنا لا الہ کرتی دیاست. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. ریت پہ کوئی نقش نہیں رہتا، ریت پہ اڑ جاتے. کہا بس ایک ہی ہستی ہے کائنات میں، حسین. 1,24,000 انبیاء، حسین ایک طرف. اقبال پر بھی اعتراض کرو، ہم پہ نہیں. نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. حسین کون؟ جس نے صحرا پہ نقش کر دیا کلمہ لا الہ الا اللہ. قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا اس کو. اقبال ہے. کیوں؟ جانتا ہے. اس لیے تو اقبال پہ کفر اس پہ فتویٰ اس پہ نہیں لگا. اس پہ تو کفر اس پہ لگا جب اس نے اس عشق کی بات کی، جب اس نے وہ عشق حقیقی کو لایا نا درمیان میں. پھر لوگ پریشان ہوئے کہ یہ کہاں سے یہ چیزیں لے کر آ گیا اہل بیت کے بارے میں. تو بس کربلا میں جو شہید ہو رہے ہیں وہ کون ہیں؟ حسین پر. کیوں؟ جانتے ہیں کہ دین است حسین. ہزاروں بار کے آپ کے سنے ہوئے کلام ہے، لیکن میں تو ذرا اینگل بدل کے بات کرتا ہوں نا، زاویے دوسرے سے بات کرتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. معین الدین چشتی اجمیری کہہ دیں تو سال بھر میں کروڑوں زائرین کا ٹوٹل ہو جاتا ہے جو ان کی زیارت گاہ پہ جاتے ہیں. کہہ دو یا تو کہ ان کا نہیں ہے، کہہ دو ان کا نہیں ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہے، تو پھر کس کا ہے بھائی؟ ڈھونڈ کے لاؤ جس کا بھی ہے کہ نہیں. پورے اسلام کو سمیٹ رہے ہیں. شور جس نے مطالعہ کیا وہ جانتا ہے بھائی، جس نے مطالعہ کیا وہ جانتا ہے کہ یہ ہستیاں کیا ہیں. ان کے بغیر کچھ نہیں کائنات میں. ویرانہ ہے ویرانہ، علی کو نکال دو تو کائنات میں ہے کیا سوائے ویرانگی کے؟
کیا ہے یہ دنیا رہنے کے قابل ہے؟ تو فوائز دنیا پہ جس میں علی کا ذکر نہ ہو، جس میں علی کا وجود، کیوں؟ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ سب مولا ہی، میں تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اتنے پہلو ہیں علی کی ذات کے. اب اٹھتے بیٹھتے عبادت، جو لڑ رہے ہو اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں قیام کر رہے ہو، یہ ہے عبادت. اگر بیٹھے ہو سر جوڑ کے تو یہ ہے عبادت. اگر اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے فکر ہے قوم کی، ملت کی، یہ ہے عبادت. رزق حلال کے لیے نکل رہے ہو، عبادت. بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہو، عبادت. ہمسائے کا حق ادا کر رہے ہو، عبادت. آج کے دور میں ایمانداری سے کما رہے ہو، عبادت. آج کے دور میں سچ بول رہے ہو، عبادت. ہر کام کرنے سے پہلے بس یہ دھیان ہے کہ میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، عبادت. اب جب سارا دن کا محاسبہ کر کے سویا، کچھ دیر اللہ کو یاد کر کے سویا، تو سونا عبادت. یہ جو ہے نا والا جنوب ہیم، کروٹیں لیتے، یہ عبادت. سونا عبادت، اٹھنا عبادت، رزق حلال کی تلاش میں نکلنا عبادت. بچوں کو اچھی تربیت دینا، اچھی تعلیم دینا عبادت. ہر سانس عبادت. یہاں بیٹھے ہو تو عبادت. بچوں کو لے کر آئے، عبادت. ان کے کانوں میں اچھی باتیں پڑھیں، عبادت. کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس غور کرتے کہ کیوں پیدا ہوئے، ہم کس لیے آئے. چلے جائیں حیوانوں کی طرح بس جی کے. اربہ خربہ لوگ چلے گئے. تاریخ دو کرداروں کو زندہ رکھتی ہے بس، جو تاریخ پہ اثر چھوڑ کے جاتے ہیں، یا منفی یا مثبت. دونوں کو اللہ زندہ رکھتا ہے. فرعون کے لشکر میں سردار ہوں گے، سپہ سالار ہوں گے، پتہ نہیں کیا کیا ہوں گے. کسی کا نام پتہ ہے کسی کو؟ نہیں نا، مر گئے سب، ختم ہو گئے. جناب موسیٰ کی قوم میں سے کسی کا نام یاد ہے؟ ایک دو جو ان کے خاص، ان کو چھوڑ کے کس کو نام یاد ہے؟ نہیں. لیکن موسیٰ بھی زندہ، فرعون بھی زندہ. اللہ نے رکھا، دونوں کو زندہ رکھا. کیوں؟ تاکہ اس پر ہمیشہ لعنت برستی رہے، موسیٰ پر درود و سلام ہوتا رہے. دو ہی زندہ رہتے ہیں بس. تو میں کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزار کے چلا جاؤں، یا اس جد و جہد میں زندگی بسر کروں کہ میرا مولا مجھ سے راضی رہے. جس سے مولا راضی رہتا ہے اس کو مرنے تھوڑی دیتا. چاہے وہ بیابانوں میں قتل کر دیے جائیں، چاہے وہ صحراؤں میں قتل کر دیے جائیں، ان کو سمندر میں بہا دیا جائے، وہ نہیں مرتے. وہ کردار باقی رہتے ہیں، تاریخ پہ ہمیشہ اثر انداز ہوتے رہتے ہیں. شہید اول سے لے کے شہید علامہ عارف حسین حسینی تک نہیں مرے. مر تو وہ گئے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، مصلحتوں کا شکار ہو کر جیے پھر بھی مر گئے. مر گئے کہ نہیں مر گئے؟ مصلحتوں کا شکار ہو کر جو رہے گا وہ بھی مر جائے گا، کچھ نہیں. زندہ وہی رہتا ہے تاریخ میں جو اثر ڈال کے جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں پر، یا منفی یا مثبت. موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید اند قوت از حیات آیت پدید. یہ بھی اقبال نے کہا. یہ باقی رہتے ہیں کردار. ابراہیم اور نمرود کا کردار باقی رہے گا، موسیٰ و فرعون کا کردار باقی رہے گا. ایک لعنت کے لیے، ایک درود و سلام کے لیے. تو میرے بھائیوں، مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ یزید کو برا نہ کہو، برا نہ کہو، برا نہ کہو. بھائی یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے فیصلے کہ جب تک حسین پر درود و سلام ہوتا رہے گا، یزید پر لعنت برستی رہے گی. یہ قدرت کے، مشیت کے فیصلے ہیں نا. ادھر لعنت برستی رہے گی، قدرت کا فیصلہ ہے. نہیں مرنے دیا جائے گا اس کو. لعنت کے لیے رکھا ہے، اس کا نام بھی نہیں، اس پر لعنت، تاکہ کردار، یہ کریکٹر تمہارے سامنے رہے کہ کون سا کردار مثبت ہے، کس کے پیچھے تمہیں جانا ہے، کدھر نہیں جانا. مگر کب؟ جب انسان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے. شائق تو بنو، عشق کی منزل تو بہت آگے کی ہے. میں نے ایک جگہ شاید عرض کیا تھا، موقع آ گیا اس جملے کی تکرار کا. محبت اور عشق میں زمین آسمان کا فاصلہ ہے بابا. محبت کہاں، عشق کہاں؟ یہ جو اللہ نے دل بنایا ہے نا، یہ صدر، قلب، افئدہ، مختلف جو نام ہے اس کے، مختلف معنی کے ساتھ الگ الگ نام ہے، لیکن چلیے میں نے تینوں نام اس لیے لے دیے کہ دل سمجھ میں آ جائے. یہ صدر مقام جو بنایا ہے، یہ محبت کے لیے بنایا ہے کہ نہیں؟ اس میں ماں باپ کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، دوستوں کی محبت ہے، نوکری کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، شہر کی محبت ہے، ملک کی محبت ہے. کتنی محبت ہے ایک وقت میں؟ پابندی تو نہیں نا کہ اگر ماں باپ کی محبت ہو تو بچوں سے نہ کرنا.
بیوی بچوں کی محبت ہو تو ماں باپ سے نہ کرنا، کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بھئی یا بیوی کی محبت رکھ لو یا ماں باپ کی رکھ لو، ایک دل میں ایک نیام میں دو تلواریں رہنا ذرا مشکل ہو جائے گا، کوشش تو یہی، لیکن پابندی تو نہیں ہے نا، کتنی محبت ایک ساتھ ہے، آتی ہے کہ نہیں آتی؟ عشق کا معاملہ یہ تھوڑی ہے، عشق کا معاملہ یہ نہیں ہے، عشق وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں ساری محبتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ محبت اور عشق کا فرق یاد رکھو، محبت ایک وقت میں نامعلوم کتنی چیزوں کی آپ کے دل میں ہے، ابھی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کتنی چیزوں کی محبت ہے دل میں، آپ خود حساب لگاتے رہیے، کوئی پابندی نہیں رکھی ہے اللہ نے، ہاں بری چیزوں کی محبت نہ ہو، اچھی چیزوں کی جتنی محبت ہے کوئی پابندی ہے؟ کوئی پابندی نہیں، مگر عشق کیا ہے؟ عشق وہ منزل ہے جہاں انسان اس عشق کو بچانے کے لیے اپنی ساری محبتوں کو قربان کر ڈالتا۔ اب کربلا میں حسین نے کیا کیا؟ حسین کے دل میں کتنی محبتیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ اون محمد ہے، قاسم ہے، علی اکبر ہے، علی اصغر ہے، سکینہ ہے، سب ہے کہ نہیں؟ یہ محبتیں، اور اللہ سے عشق کی منزل میں کیا کیا؟ ان ساری محبتوں کو حسین نے کربلا میں قربان کر کے بتایا کہ اسے عشق کہتے ہیں۔ محبتوں کو قربان کر دینے کا نام عشق ہے، اسی لیے مجازن بھی یہی استعمال کیا جاتا ہے، مجازن کہ جو جائز نہیں، اس میں بھی وہ عشق پر سب قربان ہو جاتا ہے، یہ وہ عشق ہے جس پر سب قربان کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے حسین ہمارے عشق کا مرکز، علی ہمارے عشق کا مرکز، یہ سب ایک ہے نا، فرق تو نہیں ہے نا، یہ سب کے سب ان کا عشق۔ اب جب ان کے عشق کی بات آ جائے تو اب جس کو دنیا کی محبت نے روک لیا اس کا مطلب عاشق نہیں تھا، جان خطرے میں ہے، مال خطرے میں ہے، عزت خطرے میں ہے، مقام خطرے میں ہے، منصب خطرے میں آ گیا تو عشق کہاں ہوا تیرے پاس؟ اپنے منصب کی محبت ہے تجھے، اپنے مقام کی محبت ہے تجھے، اپنے مال کی محبت ہے تجھے، اپنی زندگی کی محبت ہے تجھے، لگژریز، تعیشات، ان کی محبت ہے، نام نہ لے پھر تو حسین کا اور علی کا۔ اگر میدان عمل میں کھڑا ہے تو پھر تجھے حق ہے کہنے کا کہ ہاں میں شائق ہوں، ابھی بھی عاشق نہیں ہے، ابھی شائق ہے، چاہتا ہوں کہ پہنچ جاؤں وہاں تک، اس منزل تک پہنچ جاؤں۔ یہ ہے اس کا مطلب، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں، کروٹیں لیتے اللہ کو یاد کرتے، یہ مطلب ہے کہ جب میدان عمل آواز دے تو گھروں میں نہ بیٹھو، سازشیں نہ کرو، نکلو میدان میں، وقت پکار رہا ہے، نہیں نکلو گے تاریخ میں دفن ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، اپنے منفی کرداروں کے ساتھ ختم ہو جاؤ گے، نکلو گے، تمہیں مرنے نہیں دیتا کربلا، کربلا نے کسی کو مرنے نہیں دیا، اہل بیت کسی کا احسان رکھتے ہی نہیں ہے، ان کے عشق میں جو چلا جائے اس کو سب کا سردار بنا دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی سردار بنا دیتے ہیں۔ قمبر خود غلام ہے، لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں غلام قمبر، غلاموں کو کیا مرتبہ دیا علی نے، حسین نے؟ یہ وہ زمانہ ہے عزیزو، یاد رکھو کہ کم سے کم رات کو کچھ تو وقت نکالو اللہ کے لیے، اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے کچھ تو سوچو کہ میں کیا کر سکتا ہوں اکیلا، میں کیا کروں گا، کیا کر سکتے ہو تمہیں بتاؤں، آپ کو کیسے کر سکتے ہو، کیا کر سکتے ہو؟ ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرتا ہوں پھر منزل پر آ جاؤں گا۔ جناب موسیٰ 3 بار خوف لاحق ہوا، قرآن کہتا ہے 3 جگہ پہ خوف زدہ ہوئے، جناب ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، خوف زدہ نہیں ہوئے خوف زدہ، کیا مسئلہ ہے؟ اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، جب جا رہے تھے عیال کو لے کے آگ دیکھی، چلو کچھ خبر لے کر آؤں، اس میں سے آواز آئی، الٹے پیروں دوڑے، ڈر کے دوڑے، الٹے پیروں دوڑے، آواز آئی نہیں ڈرو موسیٰ، نہیں ڈرو، واپس آؤ، میں تمہارا اللہ ہوں۔ ڈرنے کا ذکر ہے نا، ڈرے نا۔ دوسرا مقام اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ اس نے سرکشی کی ہے، بار الہ میں ڈرتا ہوں کیونکہ یہ مجھے اپنا مجرم سمجھتے، مکہ مارا تھا، مار دیا تھا نا قبطی کو، تو مجھے قاتل سمجھتے ہیں، سزا دیں گے، نہیں ڈرو موسیٰ، جاؤ ہم ساتھ ہیں اور تمہارا بھائی بھی ساتھ ہے، جاؤ ہم ہر جگہ تمہارے ساتھ ہیں، ہر منزل میں تمہارے ساتھ ہیں، جاؤ۔
ہماری ہمراہی تمہارے ساتھ، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا فرعون کو، مگر ڈر کا اظہار تو کیا نا۔ تیسرا موقع، ساحروں نے رسیاں پھینکی، سانپ بن گئے نا، ڈر گئے موسیٰ، سانپوں کو دیکھ کے ڈر گئے، قرآن ہے، ڈر گئے موسیٰ، آواز آئی لا تخف، نہیں ڈرو موسیٰ، نہیں ڈرو، عصا پھینکو، عصا پھینکو، مت ڈرو، عصا پھینکو، سانپ اژدہا بن گیا، سب کو کھا گیا۔ 3 مقامات پہ خوف ہوا، آیا قرآن میں؟ جناب ابراہیم کا بتائیے کہیں خوف؟ 13 سال کے سن میں سب بتوں کے سر پاش پاش کر دیے، ڈرے، بازار میں ان کے بتوں کو گھسیٹتے پھر رہے، چچا نے بھیجا بیچ آؤ، گرلی میں رسا ڈال کے کہتے لو، جس کو خریدنا ہے مٹی کا لے لو، نہ بولتا نہ سنتا نہ کھاتا نہ پیتا، لے لو۔ جب قوم جمع ہو گئی، ارے تمہارا بھتیجا ہمارے خداؤں کو گھسیٹ رہا ہے، ارے تو بھائی ایسے خدا بناتے کیوں ہو جنہیں گھسیٹنا پڑے؟ وہ سمجھا تو سمجھا، نہیں سمجھا تو نہیں سمجھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو خدا کے بندو، ایسے لوگوں کو خدا بنا کیوں رہے جن کو لوگ گھسیٹتے پھریں؟ جب ایسے بناؤ گے تو گھسیٹا بھی جائے گا، کیا کیا جائے؟ گھسیٹنے والی چیز کو لوگ گھسیٹیں گے۔ اور پھر جناب جب وہ عید منانے وہاں گئے، ان کے سارے بت توڑ دیے، رب کے سامنے کھانا رکھتے تھے، کھا نہیں کھاتا، دیا کلہڑا مارا، سر ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور بڑے کے گلے میں رسا وسا سب ڈال دیا۔ اب وہ آئے، ان کا کس نے توڑا؟ رو رہے ہمارے خداؤں کو توڑ دیا، ہمارے خداؤں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہی ہوگا ابراہیم اس کا کام۔ بولا اس نے کہا بڑے سے پوچھ لو اگر بول سکتا ہے تو، اسی نے مارا ہوگا سب کو۔ وہ یہ کیسے مارے گا مٹی کا؟ تو کہ جب یہ کچھ کر نہیں سکتا تو خدا کہاں سے آ گیا تمہارا؟ یہ جب کچھ کر ہی نہیں سکتا، کچھ بھی نہیں، اور بچا بھی نہیں سکے تمہارے خدا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے چلا گیا کوئی؟ جلاؤ اس کو، جلاؤ۔ اب سنیے گا جملے، آپ زندگی میں بھر یاد رکھیں گے انشاءاللہ میرے اس جملے کو۔ آپ دشمنی میں، حسد میں، بغض میں اتنی بڑی آگ جلا دی کہ خود بھی اس کے قریب نہیں جا سکتے، جائیں تو خود بھی جلیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسی آگ نہ لگاؤ جس میں سب کو جلنا پڑے۔ ہمارے لیے آگ لگائی تھی، میں تو ہر جگہ یہ جملہ کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے لیے آگ لگائی تھی، ہم کہتے رہے، ریکارڈ میں ہماری باتیں موجود ہیں۔ یہ جو ہمارے لیے آگ تم نے جلائی ہے، ایک دن سب کو جلنا پڑے گا۔ اب سب جل رہے ہیں کہ نہیں جل رہے؟ کوئی محفوظ رہا؟ کوئی محفوظ نہیں رہا۔ کیوں؟ ہمارے لیے جلائی تھی بغض اور حسد کی آگ، اس آگ میں اب سب کو جلنا پڑے گا، اور جل رہے ہیں سب۔ تو اتنی بڑی آگ لگا دی کہ خود بھی نہیں جا سکتے قریب۔ اب کیا کریں؟ گلے پڑ گئی وہ آگ، 1 فرسخ تک اس کی تپش ہے، لپٹے ہیں، یعنی 5 کلومیٹر سے زیادہ دور بیٹھے دیکھ رہے ہیں، کریں کیا؟ اتنی بڑی آگ لگا دی دشمنی میں، ابراہیم کو پھینکنے کون جائے؟ جو جائے گا وہ بھی جلے گا۔ تو ایسی آگ نہ لگاؤ، جس کے لیے لگا رہے وہ تو بچ گیا، بچ گیا، اس کا کچھ نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے بچا لیا، اللہ کا وعدہ ہے۔ اور بے فکر رہو آپ لوگ، کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم رہے نہ رہے کچھ نہیں ہوتا۔ نظریات کو، جسم کی موت ہوتی ہے، اصولوں کی نہیں ہوتی ہے۔ سقراط اکیلا تھا، سقراط اکیلا تھا۔ جن لوگوں نے فلسفہ پڑھا ہے نا، وہ صرف جانتے ہوں گے اس کے استاد کا نام، اس کے بادشاہ کا نام، ورنہ مجھے بتا دیں جس بادشاہ نے پھانسی دی اس کا کیا نام ہے؟ جن لوگوں نے فلسفہ پڑھا ہے خاص ان کو پتا ہوگا، باقی کو بھی نہیں، اور ضرورت بھی نہیں یاد کرنے، کون یاد کرے؟ ملونوں کے نام یاد کرنے کا ہمیں کیا فائدہ؟ لیکن سقراط کو تو سب جانتے ہیں، مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، سقراط کے فلسفے کو بھی پڑھا ہے، نہیں تو اس کے کچھ جملے تو کوٹ کر ہی دیے جاتے ہیں۔ اور میں تو ویسے بھی اس کا بہت فین ہوں، پرستار ہوں سقراط کا، اس کی بہادری کی وجہ سے۔ اکیلا تھا بیچارہ، اکیلا، پورے معاشرے میں ایتھنز کے اکیلا۔ پھانسی کی جب سزا دی گئی، پھانسی کی سزا کیا ہوتی تھی؟ کہ زہر کا پیالہ خود پیو، زہر کا پیالہ اپنے ہاتھ سے پینا پڑتا تھا۔ رات کو افلاطون سمیت اس کے شاگردوں نے پلان بنایا، داروغہ زندہ سے ساز باز کیا کہ اس کو چھڑا کے لے جائیں گے مقدونیہ۔ رات کو پہنچ گئے شاگرد، زندان بان نے دروازہ کھول دیا، جا کے سقراط سے کہا ہم نے انتظام کر لیا، مقدونیہ لے جائیں گے آپ کو، وہاں بچ جائیں گے۔ غصے ہو گیا سقراط، یہ میں نے پڑھایا تھا تمہیں، بتا رہا ہوں کہ اصول کیسے زندہ رہتے ہیں، ایسے تھوڑی شخصیتیں زندہ رہتی ہیں۔ یہ میں نے پڑھایا تھا تمہیں کہ تم مجھے یہ درس دینے ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں؟
فرار کر جاؤ مقدونیہ. اچھا وہاں جا کے کیا کروں؟ کیا کروں؟ جو باتیں میں یہاں کرتا ہوں وہی وہاں کروں گا تو وہاں بھی مجھے پھانسی دی جائے گی. اور اگر وہاں جا کے خاموش رہوں تو بھئی یہی کیوں نہیں خاموش رہا؟ سمجھ میں آیا اصول؟ کہ بھاگ جاؤں کہ جان بچ جائے گی تو بھئی جو باتیں میں یہاں کر رہا ہوں، جس جرم پہ مجھے سزا ملی وہی تو میرے نظریات وہاں بھی پرچار کروں تو وہاں بھی مجھے سزا ہو جائے گی. اور اگر وہاں جا کے خاموش رہ کے زندگی گزاری تو یہاں کیوں نہیں خاموش رہا بھائی؟ یہی خاموش رہتا تو بس اب بھی خاموش ہو جاؤں، بچ جاؤں گا. خبردار ایسا نہ کرو. تو شاگردوں نے بھی ساتھ نہیں دیا. افلاطون تمام تر عظمتوں کے باوجود شریک نہیں ہوا کہ خود بھی زہر کا پیالہ پی لیتا، کیونکہ بورژوا طبقے کا تھا نا، حکمران طبقے کا بیٹا تھا. افلاطون نہیں پیا مگر وہ اکیلا مر گیا. آج تک زندہ ہے کہ نہیں؟ زندگی اور موت کے مفہوم کو تو پہلے سمجھ لو کہ پورے معاشرے میں اکیلا فرد تھا، قیامت تک کے لیے زندہ ہے. افلاطون کی بھی پہلی پہچان یہ ہے کہ اس کا استاد ہے سقراط. پہلی پہچان کیا ہے؟ سقراط کا شاگرد ہے. سقراط جو زہر کا پیالہ پی گیا، اپنے اصولوں پہ سودے بازی نہیں کی، قیامت تک اس کا نام ہے، نبی ہو یا نہ ہو. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ نبی ہے، اس بات کا بھی ثبوت نہیں کہ نہیں ہے. لیکن ایک آدمی تھا نا، ایک عام انسان تھا نا، تو جسم کی موت کیا اسے مار سکی؟ نہیں مار سکی جسم کی موت. تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نکل گئے اب اس مرحلے سے. 156 ملکوں میں عزاداری کا ہونا، جلوسوں کا اٹھنا بتا رہا ہے کہ کس خواب و خیال میں ہو. کدھر ہو تم؟ ہم نکل گئے، ہم سروائیو کرنے کے عادی ہیں، آگ اور خون کے سمندر سے نکل گئے. اور ہمارے لیے جنہوں نے آگ لگائی تھی وہ چاہے ادارے ہی کیوں نہ ہو، بھگتو. اب آستین کے سانپوں کو بھگتو. مجھے پتا چلا ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کرو ریکارڈ. پورے پاکستان میں یہی بات کر رہا ہوں، اب بھگتو، کیونکہ تم ہی نے ان سانپوں کو آستینوں میں پالا تھا دودھ پلا پلا کر. ہم قوم ہے، قوم کوئی گروہ نہیں ہے چھوٹا سا. ہم سروائیو کرنا جانتے ہیں. اس سے بڑے بڑے آگ اور خون کے سمندروں سے ہم نکل کے باہر نکلے. بھائی تم کدھر ہو؟ تو جلا دی آگ. یہ جملہ معترضہ کے بغیر میری مجلس مکمل نہیں ہوتی تھی. ایک صلاحات عنایت فرما دیجئے. تو سنیے، جناب ابراہیم کو منجنیق پہلی توپ تیار ہوئی. پہلی توپ تیار ہوئی دنیا کی، منجنیق، جس میں جناب ابراہیم کو رکھ کے پھینکا جائے گا. سائنسدانوں نے تیار کر، جیسے ڈرون تیار کیے، وہ گلے پڑ گئے. ڈرون گرانا اور ہے، اتارنا اور ہے. بنا کے پھنس گئے. میں نے خود بیان پڑھا ہے، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں. پینٹاگون کا بیان پڑھا ہے کہ ہمیں اب تک یہی نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کے پاس ٹیکنالوجی کون سی ہے. اسی لیے ڈر رہے ہیں آگے بڑھتے ہوئے، ورنہ ہر جگہ دندناتے ہوئے گھس گئے کہ نہیں گھس گئے. جہاں مرضی فوج گھسیڑو تو وہاں گھسیڑو نا، ڈالو نا. وہ تو خود کہنے آؤ نا. وہ اسی سے ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہے بھائی ان کے پاس. کیوں؟ جو ہمارے ڈرون اتار لے گا وہ پتہ نہیں کیا ہے. اب بھائی جو بھی طاقت کہہ لو، طاقت تو ہے نا، کچھ ہے نا، کچھ تو ہے. لہذا اتار دیا، کنٹرول کر کے اتار کے ڈی کوڈ کر کے بتا دیا کہ کس تاریخ کو کہاں گیا تھا، کب بٹگرام گیا، کب ایبٹ آباد گیا. اس پورا اس کو انہوں نے ہسٹری دے دی دنیا کو. یہاں کے چینل تو کنسورشیم کے مقروض سارے یہ کہاں دیں گے تفصیلات. ڈالروں پہ قرضہ لے کے چینل بنا کے بیٹھے ہوئے سارے یہ کہاں دیں گے. ان کا تو پیسہ ویسا سب بند ہو جائے گا، اسی پر سب چل رہے ہیں. ان کے اپنا کچھ نہیں ہے مال، سب کنسورشیم سے قرضے لیے ہوئے. پالیسی میٹر 10 آدمیوں کو لائیو دینا ہے سارے دن کوریج، 10 لاکھ آدمیوں کو نہیں دینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہے نا بڑا آزاد، آزاد میڈیا، آزاد یہ ہے آزاد. 10 آدمی سول سوسائٹی نکل آئی ہے، لائیو سارے چینل دے رہے ہیں. 2 دن 2 رات کا دھرنا تھے، 1.5 لاکھ مرد عورتیں ہیں. 15 آدمی اسلام آباد میں نکل آئے، پورا میڈیا میں ہلچل، سول سوسائٹی. اس کا مطلب ان 15 کے علاوہ پورا پاکستان غیر مہذب ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں. 50 آدمی نے سول سوسائٹی، جب کچھ نہیں کرنا ہو نا تو سول سوسائٹی.
یہ سول سوسائٹی ہے، تو باقی پاکستان کیا ہے؟ لیکن سمجھنے والا کوئی نہیں ہے، کانوں میں روئیاں ٹھونس لی ہیں، پھر انہی چوروں کو، لٹیروں کو، ڈاکوؤں کو یہی لوگ لے کر آئیں گے، پھر لے کر آئیں گے، پھر اپنے پر مسلط کریں گے عذاب، جو بھی ہو، اے بی سی ڈی ساری ٹیمیں انہی کی ہیں۔ وہ ہمارے سندھی میں محاورہ ہے، میں اس پر کہتے ہیں ریس میں جو بھی گھوڑا جیتے گا اپنا ہی ہوگا، ریس میں جو کو گھوڑو جیتو منجو سائیں جو گھوڑا، یہ محاورہ ہے سندھی ہمارے، بڑے اچھا، مجھے بہت پسند ہے یہ محاورہ ان کا، بہت اچھا، اس میں اتنے مفہوم چھپے ہوئے ہیں بھائی، جو بھی گھوڑا جیتے گا ان کا اپنا ہی ہے، چاہے وہ مذہبی جماعت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ ام الفساد ہے وہ جماعت جس نے انہی کے پیٹ سے جنم لیا ہے، سامراج کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے وہ جماعت، تو سب ان کے اپنے ہیں، سارے مہرے اپنے ہیں، لہذا کوئی امید فی الحال نظر نہیں آتی۔ پھینک دیا توپ میں رکھ کے، ایجاد کی تھی توپ، کتنی دیر لگی منجنیق سے آگ تک جانے میں؟ چند لمحے، چند لمحوں میں کائنات کی طاقتیں حرکت میں آ گئی ابراہیم کی مدد کے لیے۔ آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا، میرا دل چاہ رہا ہے حدیث پڑھ دوں اپنے امام کی، کہ میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا تمہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کتنی مصیبتوں کو ہم تم پر سے ٹال دیتے ہیں، اگر ہم ان مصیبتوں کو نہ روکیں تو یہ بلائیں تم کو کچل کے پتہ نہیں کب کی گزر چکی ہوتی۔ اور میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے اس بات پہ، حالات کتنے ہی خراب ہو میرا یقین رہتا ہے، اور میں نے کتنی بار یہ دیکھا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیسے مصیبت ٹلتی ہے۔ امام دیکھ رہا ہے نا، قوتیں حرکت میں آ گئی، ہر شے مدد کے لیے تیار، ابراہیم کرے نہیں چاہیے کسی کی مدد، اللہ چاہتا ہے جل جاؤں تو جل جاؤں گا، بچانا چاہتا ہے بچا لے گا۔ جبرائیل آ گئے، کوئی حاجت کا، تم سے کائے کی حاجت؟ ارے مسجود ہو میرے، تم نے مجھے سجدہ کیا ہے، سجدہ کیا ہے مجھے، تم سے کیا حاجت؟ تم نے مجھے سجدہ کیا ہے، آدم کو سجدہ، کس کو سجدہ ہے بھائی؟ تم نے مجھے سجدہ کیا ہے، تم سے مدد لوں گا، اللہ سے حاجت ہے، وہ بھی چاہے گا بچائے گا، نہیں چاہتا جل جائیں گے۔ ایک چڑیا کا ذکر میں نے اکثر کیا آپ سے، چونچ میں قطرہ لاتی ہے، اوپر سے لا کے ڈال دیتی ہے، ملک نے کہا بھئی یہ کیا کر رہی ہے تو؟ کہا آگ بجھا رہی ہوں۔ یہ آگ تو بجھائے گی اپنی چونچ کے قطرے سے؟ کہتی ہے اللہ نے اتنی بڑی چونچ دی، اس سے بڑی چونچ دیتا اس سے زیادہ پانی لے آتی۔ قیامت تک کے لیے باعمل لوگوں کو، میدان عمل میں کھڑے ہوئے لوگوں کو وہ چڑیا درس دے کے گئی کہ نتائج کو مت دیکھو کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اپنے حصے کا کام کر کے جاؤ۔ کاش باشعور لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنے حصے کا کام کر کے جاؤ۔ انبیاء سے بھی اللہ نہیں پوچھے گا کہ نتیجہ کیوں نہیں نکلا، پوچھے گا یہ کہ تم نے کیا کیا۔ اللہ نے مجھے جتنی صلاحیت دی ہے وہ خرچ کر رہا ہوں نا، اس سے زیادہ دے گا اس سے زیادہ کروں گا، اس سے زیادہ صلاحیت دیتا اس سے زیادہ کرتا۔ تو جو اللہ نے بیکار تو نہیں پیدا کر دیا سب کو، ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے عبث تو نہیں پیدا کیا، تو انسان کو عبث پیدا کرے گا؟ جس انسان کے لیے پوری کائنات کو بنایا اسے عبث پیدا کرے گا؟ اتنا ہی غور کر لو، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ ہے غور و فکر کا مطلب کہ کیا تجھے بیکار پیدا کیا اللہ نے؟ یہ تو سوچو، یہ امنگ تو پیدا کرو کہ میں کچھ کرنے آیا ہوں بھائی، کچھ اپنے حصے کا تو کام کر کے جاؤں، اتنی سی چوٹ صحیح، حالات ٹھیک نہ ہو، خراب سے خراب تر ہو جائے، میں بڑی اس ذمہ رہوں کہ پروردگار جتنی صلاحیت تھی کام کرتا رہا، جب تک زبان ہلتی رہی پیغام دیتا رہا، جب تک بیان کی قوت باقی تھی بیان کرتا رہا، جب تک لکھنے کی قوت باقی تھی لکھتا رہا، اپنے حصے کا کام کیا میں نے۔ اب با ضمیر لوگوں کی طرح مر کے چلا گیا، بے ضمیر نہیں، با ضمیری کی حالت میں چلا گیا۔ چڑیا نے سبق دیا، مگر بات وہ یہ کہ ابراہیم کو خوف۔ اب لیجئے نتیجہ، اتنی لمبی چوڑی گفتگو میں نے آپ کا اتنا سارا وقت لیا یہ نتیجہ دینے کے لیے جو اب دینے جا رہا ہوں۔ جناب موسیٰ اولو العزم پیغمبر اور جناب ابراہیم، وہاں خوف ہے یہاں خوف۔ 2 منٹ دیجئے مجھے۔ جناب ابراہیم کے 2 صاحبزادے دونوں پیغمبر ہیں نا، بڑے ہیں جناب اسماعیل
پہلے تو جناب اسماعیل کی ولادت ہوتی ہے جناب ہاجرہ کے رحم مبارک سے، دوسرے ہیں جناب اسحاق جناب سارہ کے رحم مبارک سے، ایسے ہی ہے نا. جناب اسحاق کی نسل میں ہزاروں نبی، بعض روایت کے مطابق 70,000 نبی بنی اسرائیل میں گزرے. تو بنی اسرائیل کون سا نبی؟ یہی ہے نا جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، جناب یعقوب علیہ السلام. جناب یعقوب کا لقب ہے اسرائیل، اسرائیل یعنی عبداللہ. جناب یعقوب کے 12 بیٹے، اس لیے وہ کہلائے بنی اسرائیل. سمجھ میں آ گئی بات؟ بڑا آسان سا فارمولہ ہے. بنی اسرائیل جناب یعقوب کی اولاد کو کہا جاتا ہے. 12 بیٹے. جناب یعقوب کے ایک بیٹے جناب یوسف. جناب یوسف کی نسل میں ذریت میں نبوت نہیں آئی، اس کی وجہ بتا چکا ہوں کبھی آپ کو. جناب یوسف کے بھائی جو ہیں لاوی، ان کی نسل میں نبوت چلی گئی. انہی کی نسل سے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام. جتنے بھی انبیاء ہیں وہ جناب لاوی کی نسل سے ہیں. سرداری آئی یوسف کی اولاد میں، نبوت گئی لاوی کی اولاد میں، جناب لاوی کی اولاد میں. اور ادھر جناب اسماعیل، ان کی ذریت میں کوئی نبی نہیں سوائے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. یہ سمجھانا ضروری تھا جو بات کہنے جا رہا ہوں، جو نقطہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے لیے سمجھانا ضروری کہ پہلے سمجھ لیجئے کہ جناب ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل، چھوٹے بیٹے اسحاق، جناب اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یوسف کے بھائی لاوی، لاوی کی نسل جناب موسیٰ، اور جناب ابراہیم کے بڑے بیٹے اسماعیل. جناب اسماعیل، اسماعیل کی ذریت میں ہے محمد، اسماعیل کی ذریت میں محمد و آل محمد. پس وہ کس سلب میں آیا؟ نور نبوت، نور ولایت، نور امامت. کہاں آیا؟ جناب ابراہیم سے، جناب اسماعیل میں. جناب ابراہیم تک تو ہے نا، جناب ابراہیم کے سلب میں. اب یہ فرق ہے، موسیٰ کو اس لیے خوف ہوا کہ وہاں وہ نور نہیں تھا. ابراہیم کو کیسے خوف ہوتا؟ ابراہیم کے صلب مبارک میں 14 معصومین کے انوار موجود ہیں. نور محمد، نور علی، نور فاطمہ، نور حسن، نور حسین. جس صلب مطہر میں یہ نور ہو بھلا اسے خوف آ سکتا ہے. یہ فرق ہے ابراہیم اور موسیٰ میں. ابراہیم کو خوف نہیں آ سکتا اس لیے کہ حیدر کرار کا نور صلب میں ہے، اور جہاں جہاں یہ نور گیا وہاں وہاں خوف کا گزر نہیں ہے. پڑھ چکا ہوں اجداد پیغمبر کے باب میں، ایبٹ روڈ میں عدنان ہو، ماد ہو، مضر ہو، الیاس ہو، کنانا ہو، خزیمہ ہو، غالب ہو، فہر ہو، مالک ہو، کہیں لوئی ہو، کعب ہو، مرہ ہو، قصے ہو، کہیں نہیں ملے گا خوف. بخت نصر کو اگر ایک ہی جگہ ملا ہے مقابلہ تو صرف مکے میں ملا، حضور کے جد نے کیا. حسان ابن عبد کلال نے جب ابرہہ سے پہلے حملہ کیا تو مقابلہ ہوا فہر کے ساتھ، غالب کے ساتھ، حضور کے جد کے ساتھ. اگر عبد المطلب ابرہہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے تو کیوں؟ سب چلے گئے. اور بھی تو تھے ذریت ابراہیم اسماعیل، تھے کہ نہیں تھے؟ بات ہے اسلاب شامخہ کی، بات ہے ارحام مطہرہ کی. اشہدو انکا کنتا نورا فی الاسلاب الشامخہ والارحام المطہرہ. گواہی دیتا ہوں حسین، گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی وہ نور ہیں جو اسلاب شامخہ اور ارحام مطہرہ میں گردش کرتے رہے. لہذا نہ عبد المطلب کو خوف آئے گا نہ ہاشم کو خوف آئے گا. کیوں؟ نور حیدر کرار صلب عبد المطلب میں ہے. وہ پیٹ کرنے دے گا ابرہہ سے، پیٹ کرنے دے گا ابرہہ سے. یہ فرق ہے ابراہیم اور موسیٰ میں. اگر موسیٰ کو خوف ہوا تو اس لیے ہوا، اور ابراہیم کو نہیں ہوا تو اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں امانت ہے. وہ نور منتقل ہوا اسماعیل میں، ادھر نہیں گیا، اسماعیل میں، کیونکہ اسماعیل کی ذریت میں ہے نا. تو جتنے بھی اوصیاء گزرے، فرق سمجھ میں آ گیا؟ کیا مسئلہ ہے دونوں کا؟ یہ مسئلہ ہے غور و فکر کی بات ہے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی بات ہے. یہ گفتگو کرنا عبادت، یہ گفتگو سننا عبادت، اس پہ سوچنا عبادت.
اپنی قوم کے بارے میں سوچنا عبادت، اپنے مسائل کے بارے میں سوچنا عبادت. میں خواب و خیال کی دنیا میں لے جاؤں آپ کو، اس خواب و خیال کی تقریریں سنا کے چلا جاؤں خدا حافظ؟ ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں. زمانہ کروٹیں لے رہا ہے، زمانے کے تقاضے کچھ کہہ رہے ہیں. زمانہ متقاضی ہے کہ جس کی جو صلاحیت ہے، اگر حسین سے عشق ہے تو وقف کر دو اپنے دین کے لیے، ورنہ عاشق نہیں ہو، ورنہ عاشق نہیں ہو. اگر عشق حسین ہے تو سب کی ذمہ داری میری اکیلے کی تھوڑی ہے بھائی. جتنا مجھ میں ہے اتنا ہی کر سکتا ہوں نا. یہ تو جب دھارا بنتا ہے، جب قوم ملتی، وہ اہل علم ہو، وہ علماء ہو، خطیب ہو، ذاکرین ہو، شاعر ہو، اہل مسجد ہو، اہل مدرسہ ہو، اہل غور و فکر ہو، سب کی ذمہ داری. حسین نے سب کو ذمہ داری بانٹی یا نہیں بانٹی؟ حسین کا لشکر قیامت تک کے لیے ایسا عظیم لشکر آیا ہی نہیں، نہ آئے گا. تاریخ کا عظیم ترین لشکر ہے حسین کا. جبھی تو حسین نے فخر سے کہا جو لشکر میرا ہے نہ میرے نانا کے پاس تھا نہ میرے بابا کے پاس ہے نا. میں نے لفظ ہی تو ایک بدلا، مفہوم تو آپ تک پہنچ گیا نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. لفظ تو میں نے اپنے بیان کے لیے بدلا ہے، باقی بات تو وہی ہے نا. جو فوج حسین کے پاس ہے، آپ خود فرماتے ہیں نا، میرے نانا کو بھی نہیں ملی ہے فوج، میرے بابا علی کو بھی نہیں ملی ہے فوج، میرے بھائی حسن کو بھی نہیں ملی فوج. ہر طبقے کی نمائندگی. ڈیفنس کا رہنے والا ہے تو وہ بھی ہے نا. زہیر بن قین کون ہے؟ کوفے کے چند جو بڑے سرمایہ دار ترین لوگ ہیں ان میں سے ایک ہے. حسین نے بتایا کہ عشق ایسے کھینچ کے لاتا ہے. یہ خالی بیچارے لیاقت آباد اور گولی مار والوں کا حصہ تھوڑی ہے کہ دین کے لیے قربانی دیں. باقی کی ذمہ داری نہیں ہے. بیٹھ کے آرام سے خبریں دیکھ کے افسوس کر لیں، بڑا افسوس ہوا. کوٹھیوں میں بیٹھ کے افسوس کر لو، بڑا. ارے کر تو دیتے ہیں، زکوٰۃ دے تو دیتے ہیں، خمس دے تو دیتے ہیں، قربانی کے بکرے دے تو آتے ہیں، کھلا تو دیتے ہیں، سب کو ہو گئی ذمہ داری پوری. دے دے، ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری ہے. وہاں ڈیفنس کا بھی موجود ہے. وہاں اور جتنی بڑی پوش آبادیاں کیا کیا ہوں گی مجھے تو نہیں معلوم، ہر جگہ کی نمائندگی. حبیب ابن مظاہر بھی ہے، زہیر ابن قین بھی ہے، مسلم بن اوسجا بھی ہے. 90 سال کے ہیں مسلم بن اوسجا. اتنے بوڑھے تھے کہ بھووں کو حسین نے ایسے اوپر کر کے رومال باندھا تھا. جب جا کے نظر آتا تھا جناب مسلم بن اوسجا کو میدان. عمر کی بھی تو قید نہیں رکھی حسین نے. سیاہ فام حبشی غلام بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جناب فضہ جیسی کنیز ہے کہ لوگ اپنی بچیوں کے نام رکھتے ہیں کنیز فضہ. ہر طبقے کی نمائندگی ہے کہ نہیں ہے حسین کے پاس؟ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے اپنے جگر کے ٹکڑے جو موجود ہیں وہاں. اب وہ کنیز کا ذکر آ گیا تو چاہتا ہوں کہ اسی پر بات کو تمام کرو. کنیز کا ذکر کر دیں، کوئی بات نہیں، بند کری، کوئی ہو جاتا ہے، بھولے سے ہو جاتا ہے. ایک صلوات عنایت فرما دیجئے. کون ہے کنیز؟ اب جس ترتیب سے میں مصائب پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی لکھ کے نہ دے، میں اپنی ترتیب سے پڑھوں گا. مصائب جو میرے ذہن میں نے ترتیب بنائی ہوئی ہے اسی حساب سے پڑھیں گے. شیری نام سے ہی معلوم ہے نا کہ عجم. تو حسین نے تو عرب اور عجم کا فرق مٹا کے بتایا. ہمدان قبیلہ بنی ہمدان کا بھی ہے، اگرچہ کہ ہمدان وہ وہاں والا ہمدان نہیں، بلکہ وہاں ایک قبیلہ تھا عربوں میں بنی ہمدان کے بھی. بریر ہمدانی موجود ہے کہ نہیں؟ اور عجم کی نمائندگی کر رہی ہے شیری. حبشہ کی نمائندگی کر رہی ہے فضہ. ایسا لگ رہا ہے کہ زمین نے تنابیں کھینچ لی اور جس کی ضرورت تھی حسین کو وہ کربلا آ گیا. کربلا آ گیا، پہنچ گیا حسین کی بارگاہ میں، کربلا پہنچ گیا. کون ہے یہ شیری؟ عجم، جناب شہر بانو کی کنیز. حسین نے آزاد کر دی جناب شہر بانو کے وصال کے بعد. جاؤ آزاد ہو، اپنی زندگی بسر کرو. قطع زمین بھی دیتے ہیں، سامان زندگی بھی فراہم کرتے ہیں. جاؤ تمہیں آزاد کرتے ہیں. بھلا بتائیے جو ایک بار حسین کی غلامی میں آ جائے پھر وہ کہاں جائے؟ نہیں مولا، میں آپ کے قدموں سے جدا نہیں ہونا چاہتی، میں ان شہزادے شہزادیوں کی خدمت کروں گی. حسین کا حکم ہے، فرمان ہے.
کہ نہیں شیریں اب تمہیں الگ ہونا پڑے گا، اب تم آزاد ہو، اپنی زندگی کرو۔ امر مولا کے آگے اب شیریں کیا کرے؟ کہتی اچھا مولا اگر آپ کی مرضی یہ ہے تو اس کنیز کی ایک گزارش ہے، ایک التجا ہے، میری ایک تمنا ہے وہ پوری کر دو۔ کیا تمنا ہے تیری، کیا چاہتی ہے شیریں؟ کہ مولا بس مجھ سے ایک وعدہ کرو، ایک بار میرے مہمان بنو گے۔ عزادار و روایت وہی ہے، مگر میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے اجداد کے انداز میں ہی اس کو بیان کر دوں۔ اور ظاہر ہے کہ مصائب کے باب میں اہل علم جانتے ہیں کہ فقہا تک نے جہاں تک اجازت دی ہے میں اس سے آگے نہ کبھی گیا نہ کبھی جانا چاہتا ہوں۔ اپنے اجداد کا مقلد ہوں، جس طرح سے وہ مصائب میں جو انداز اختیار کرتے تھے میں اسی انداز پہ چلتا ہوں اور اسی پہ چلتا رہوں گا، ادھر ادھر کے جوڑنے کی مجھے کبھی ضرورت پیش نہیں آئی۔ تو وہ کہتی ہے مولا ایک بار میرے مہمان بن جانا، میری عزت ہو جائے گی۔ چند لمحے توقف کیا حسین نے اور کہا شیریں جا تجھ سے وعدہ رہا تیرا مہمان بنوں گا۔ مولا ایک اور التجا، ایک اور تمنا، ایک اور گزارش، ایک اور حسرت ہے، اب کیا چاہتی ہے شیریں؟ مولا اکیلے نہیں، آل رسول کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ میری عزت ہو جائے گی، میری توقیر بڑھ جائے گی۔ چند لمحے حسین نے توقف کیا اور پھر کہا اچھا جا تجھ سے وعدہ رہا، آل رسول کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، لیکن شیریں خیال رکھنا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے۔ مولا میں آپ کی نمک خار کنیز اور میں آپ کو بھول جاؤں؟ حسین نے حکم دیا آل رسول کو جو اس کو زیادہ راہ خلت دے سکتے ہو دو۔ ہر ایک نے سامان لانا، انعام و اکرام سے نوازا جا رہا ہے، لیکن جو بھی آتا تھا سامان میں ایک چادر ضرور لاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا تو شیریں حیران ہو کر کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ حسین نے دھیمے لہجے میں کہا لے جا شیریں، شاید کبھی کام آ جائیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، شیریں چلی گئی۔ کوفے کے باہر ایک بلند مقام پہ گھر بنا کے رہتی ہے۔ بلندی پہ ہونے کے سبب سے قلعہ شیریں روایات میں مشہور ہو گیا۔ بستی کے لوگوں میں شیریں کا بڑا احترام ہے۔ کیوں احترام ہے؟ سب جانتے ہیں کہ آل رسول کی کنیز ہے، خدمت کی ہے حسین کے گھر میں، رسول کے بچوں کی خدمت گزار تھی، اس لیے ایک احترام ہے۔ اور پھر یوں بھی احترام کہ سنا ہے شیریں سے کہ حسین نے وعدہ کیا ہے میرے گھر آنے کا، اور جب امام نے وعدہ کیا ہے تو بستی کو یقین ہے کہ اب حسین ضرور آئیں گے ہماری بستی، تو جب حسین آئیں گے تو ہماری کتنی عزت ہو جائے گی۔ اس لیے بھی احترام کرتے ہیں شیریں کا کہ آل رسول ایک دن اس کے گھر میں مہمان بنے۔ عرصہ گزر گیا شیریں کو انتظار کرتے کرتے، آخر ایک زمانہ آیا جب شیریں کو خبر ملی کہ حسین نے عراق کے ارادے سے مدینے کو چھوڑ دیا، عراق کی طرف رواں دواں ہے، مدینے سے نکل پڑے۔ خوش ہو گئی شیریں، دوڑ گئی بستی میں، سب خواتین کو جمع کر لیا، دیکھو میں نہ کہتی تھی ایک دن آل رسول میرے گھر آئے گی، میرا مولا چل پڑا ہے کوفے کے لیے اور ضرور میرے گھر آئے گا، تیاریاں کرو، جب قافلہ قریب آئے گا تو ہم باہر نکل کے استقبال کریں گے۔ ارے میری شہزادی ثانیہ زہرا بھی ہمراہ ہے، میرا شہزادہ علی اکبر بھی ہے، میرا آقا عباس بھی ہے، سب ساتھ۔ تیاریاں شروع بستی میں استقبال کی آل رسول۔ ارے جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے ویسی تیاری ہے نا، روایت نہیں پڑھ رہا، منظر کشی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا حال ہوگا شیریں کا۔ نئے سرے سے رنگ و روغن کرو، مسندیں لگاؤ، حجرے الگ الگ کرو، یہ حجرہ میرے مولا حسین کا ہوگا، یہ میری شہزادی زینب کا ہوگا، یہ شہزادے علی اکبر کا، جیسے کرتے ہیں لوگ، اہتمام کر رہی ہے نا شیریں۔ مگر پھر عرصہ گزر گیا، مہینوں گزر گئے، کوئی خبر نہیں آتی، اور اگر خبریں آ بھی رہی ہیں تو بڑی عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں۔ مگر شیریں کو یقین ہی نہیں آتا، کیوں؟ شیریں جانتی ہے کہ جب حسین کا وعدہ ہے تو میرے پاس آئیں گے، آل رسول کا وعدہ ہے تو وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے۔
مگر اب جتنے دن بڑھتے جا رہے تھے شیریں کی بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی. اب تو یہ حال ہو گیا تھا کہ روز صبح سے کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی تھی. ہر آنے جانے والے کاروان کو دیکھتی تھی مگر شیریں کے مہمان نہیں آئے. شام کو سورج ڈھلتے ہی جب سورج غروب ہو جاتا تھا اندھیرے میں آ جاتی تھی واپس. ایک دن جب ایسے ہی واپس آئی مایوسی کے عالم میں افسردہ سی کہ مولا کب آئیں گے میرے مہمان. استراحت کے لیے خوابگاہ میں گئی. کچھ ہی دیر کے بعد ملازموں نے آ کے کہا کہ حاکم کا قافلہ آیا ہے. کچھ باغیوں کے سر ہیں, کچھ قیدی ہیں, قیدیوں میں عورتیں زیادہ ہیں. رات گزارنا چاہتے ہیں تیرے قلعے میں. جب قیدی عورتوں کا ذکر سنا تو خود اٹھ کے آئی. دروازہ کھولا, اندھیرا ہے. دیکھا ہاں حاکم کے سپاہی ہیں. ایک اور منظر پہ نظر پڑی, نیزوں پہ کچھ سر ہیں لہو میں ڈوبے ہوئے, اور پھر اندھیرا بھی. اور بھئی شیریں کو کوئی گمان بھی تو نہیں ہے. ایک طرف نگاہ کی, دیکھا ایک جوان مگر نقاہت ظاہر ہے, ضعیفی ظاہر ہے, کمزوری ظاہر ہے, زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے, توق خاردار اس کے گلے میں. ترس آیا شیریں کو اس جوان پہ. اب جو نظریں اٹھا کر دیکھا تو ناقوں پہ بیویاں نظر آئیں, خواتین جن کے ہاتھ پسے پشت بندھے تھے. چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہوا تھا. بیوی تڑپ اٹھی شیریں, کہتی ہے کوئی بہت ہی محترم خاندان اجاڑا ہے. کتنے معزز خاندان کی خواتین ہیں جنہوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا. کھول دیے دروازے, سب کے نکلو, ٹھہر جاؤ میرے قلعے میں, جتنی دیر تک رہ سکتے ہو رہو. سب حجرے کھل گئے, سپاہی چلے گئے ان حجروں میں. شیریں نے دیکھا کہ قیدی عورتیں اور یہ جوان وہیں صحن میں دیوار سے لگ کے بیٹھے گئے. سمجھ گئی شیریں کہ ان قیدیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا. سپاہیوں کے پاس گئی, میرا گھر ہے, اگر اجازت دو ان قیدی خواتین کے لیے, ان قیدیوں کے لیے بھی کچھ حجرے کھول دوں. کہا تیرا گھر ہے, ہمیں کوئی. پہلے گئی دوڑی دوڑی, غلاموں کنیزوں سے کہا بہترین مسندیں لگاؤ, بہترین غذا تیار کرو ان قیدیوں کے لیے. اس کے بعد دوڑی دوڑی قیدیوں کے پاس آئی. کہتی ہے کہ میں نے اجازت لے لی سپاہیوں سے, آ جاؤ, میں نے تمہارے لیے انتظام کیا, بہترین انتظام کیا. جب تک میرے گھر میں رہو گے جو خدمت ہو سکتی ہے کروں گی. میں نے اپنے مولا سے سنا ہے قیدیوں کو تکلیف نہ دینا. میرے مولا کا فرمان ہے قیدیوں کا تماشا نہ کرنا, قیدیوں کا مذاق نہ اڑانا. آؤ, جو میں کر سکتی ہوں کروں گی. بہترین غذا میں نے تم لوگوں کے لیے بنوانے کا حکم دیا. جب سب حجروں میں آ گئے اور اتنا مہربان پایا شیریں کو, تو ایک بی بی نے کہا شیریں ایک بات مانے گی؟ دیکھو جو میرے بس میں ہے میں مانوں گی, بتاؤ. کہ شاید تیری بات مان جائیں, بس رات بھر کے لیے ہمارے وارثوں کے سر ہمیں دلوا دیں. شیریں کہتی ہے اچھا میں بات کرتی ہوں. سپاہیوں کے پاس آئی, دیکھو میرا گھر ہے, کہیں نہیں جا سکتے, اگر مناسب سمجھو ان کے وارثوں کے سر رات بھر کے لیے دے دو. کہا میں کوئی اعتراض نہیں, لے جا. جلدی سے بلایا غلاموں کو, اور آ کر وہ نیزے جن پہ مقتولین کے سر تھے وہ اٹھوائے گئے, پہنچاؤ قیدی بیبیوں کے پاس. جب وہ تمام مقتولین کے سر آ گئے تو شیریں حیرت سے دیکھ رہی ہے کہ اپنے مقتولین کے سر پانے کے باوجود کوئی بیوی روتی نہیں ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آیا شیریں کی. واپس چلنے لگی تو اسی بیوی نے کہا شیریں ایک اور بات مانے گی؟ کہ میں نے کہا کہ جو میرے بس میں ہے مانوں گی, بتاؤ. کہ شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں. یاد ہے سکینہ کے تماچے, یاد ہے نا آپ؟ سکینہ کے رخسار پر تماچے پڑتے تھے, کانوں سے دور کھینچے گئے. حتیٰ میں اصل روایت نہیں پڑھ سکتا, اشارہ کر رہا ہوں کہ بیویوں کو تازیانے تک مارے گئے تھے. شیریں جب سے یہ قتل کیے گئے ہمیں رونے کی اجازت نہیں. شیریں تیرا گھر ہے, اتنی اجازت دیتی ہے کہ آہستہ آہستہ رو لیں. شیریں کہتی ہے میرا گھر ہے, جی بھر کے رو, کوئی پابندی نہیں رونے پر, مگر سنو
جب اپنے مقتولین کا ماتم کرنا تو میری ایک حاجت ہے، دعا کرنا پوری ہو جائے۔ اس بی بی نے پھر پوچھا شیری مناسب سمجھے گی تو بتائے گی کیا حاجت ہے؟ کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، ارے میرا مولا حسین راستے میں، میرے شہزادے شہزادیاں راستوں میں ہیں، ارے دعا کرو خیر سے میرے مہمان میرے گھر آ جائیں، میرے مہمان میرے گھر آ جائیں۔ کچھ نہ بولی وہ بی بی، جو ہی شیری جانے کے لیے واپس مڑی کانوں میں ایک آواز آئی، ہائے میرا ماں جایا حسین۔ تب کر واپس مڑی شیری، او بی بی سب روئے، تجھے رونے کی اجازت نہیں، تجھے رونے کی اجازت نہیں۔ اور دیکھ اگر رونا چاہتی ہے تو اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا تو اس کا نام لے کر، یہ نام لے کے میں تجھے نہیں رونے دوں گی، یہ نام لے کے میں تجھے نہیں رونے دوں گی۔ اس بی بی نے کہا شیری مجھے قبول ہے۔ ادھر شیری مڑی، ادھر اس نے کہا میرے عباس کا بھائی۔ پھر واپس پلٹی شیری، خبردار وہ بی بی یہ نام بھی نہ لے، یہ نام بھی نہ لے، اگر تیرے مقتول کا کوئی بیٹا تھا تو اس کا نام لے کے رو لے۔ وہ بی بی کہتی ہے شیری یہ بھی قبول ہے۔ اب جو شیری واپس مڑی تو کانوں میں آواز آئی،